یہ بے حیا آوارہ جوانیاں، یہ غلاظت ہے، یہ غلاظت ہے، یہ گندگی ہے، یہ ابلتا ہوا گٹر ہے، ابلتا ہوا گٹر ہے۔ آ جاؤ، واپس آ جاؤ اللہ کے محبوب کی پاک زندگی، اللہ کے محبوب کی پاکیزہ زندگی، اللہ کے محبوب کا روشن راستہ، اللہ کے محبوب کا علی شان دین، اللہ کے محبوب کا مبارک پیغام، اللہ کے محبوب کی خوبصورت سیرت، جو صورت میں بھی اعلیٰ، جو سیرت میں بھی اعلیٰ، جو صفات میں بھی اعلیٰ، جو علم میں اعلیٰ اور افضل اور اجمل اور اکمل اور اعز اور اجل اور اتم اور آسن اور ابہا اور انور۔ میرے نبی کے جلوے ختم نہیں ہو سکتے۔ اور تمہارے لیے ماں اتنا نہیں روئی جتنا تمہارا نبی رویا، تمہارے لیے باپ اتنا نہیں تھکے جتنا تمہارا نبی تھکا، تمہارے لیے ماں اتنا نہیں جاگی جتنا تمہارا نبی جاگا، تمہارے لیے باپ نے اتنے پاپڑ نہیں بیلے جتنا تمہارے نبی نے پاپڑ بیلے۔ رو 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 23 برس ایسے نیر بہائے، ایسے نیر بہائے کہ مکے کے کالے پہاڑوں نے بھی انہیں جذب کیا اور مدینے کی سخت مٹی نے بھی انہیں جذب کیا، اور آپ کی آہوں اور سسکیوں سے جزیرۃ العرب آج بھی معمور ہے۔ جاؤ تو کبھی طائف کے پہاڑوں سے پوچھو کہ یہاں کیسے پتھر پڑے تھے اور کیسے خون بہا تھا اور کیسے اس کی دکھی فریاد نے اللہ کے عرش کو ہلایا تھا۔ اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس۔ اے میرے مولا، تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا؟ کتنے صبر والا نبی، اور پھس پیا، ہماری زبان میں کہتے ہیں پھس پیا، اور میں تو پھس پیا، وہ جو نبی پھس پیا۔ میرے رب، تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا جنہوں نے مار مار مجھے لہو لہان کر دیا؟ وہ اتنے گلے کرنے کے باوجود بھی یہ نہیں کہا کہ ان کو برباد کر دے۔ جبریل آ گیا، پہاڑوں کا فرشتہ آ گیا، اجازت دیں یا رسول اللہ، انہیں ابھی سرما بنا دیا جائے گا؟ نہیں نہیں، یہ نہیں ایمان لاتے تو ان کی نسل ہی ایمان لے آئے گی۔ جو کافروں پر ایسا شفیق تھا وہ تمہارے لیے کیسا مہربان ہوگا؟ کیوں خنجر اٹھائے ہوئے ہیں؟ کیوں اس کے سینے پر وار کر رہے ہو؟ کیوں اس کے سینے پر وار کر رہے ہو؟ میں داڑھی تو منڈاتا ہوں اور کیا کرتا ہوں۔ کتنی دلیری سے لوگ یہ بات کر سکتے، کتنی سنگ دلی سے یہ بات کر۔ تمہیں اپنے نبی کے آنسو یاد ہوتے؟ تمہیں اپنے نبی کی آہیں یاد ہوتی؟ تم دیکھتے نہیں ہو؟ حاجیوں کو پتا ہوگا کتنی دعا مانگتے ہو عرفات میں جا کر؟ آدھا گھنٹہ، میکسیمم پونا گھنٹہ۔ اس سال میں نے بڑا زور لگایا، 55 منٹ، گھنٹہ میں نہیں پورا کر سکیا، 55 منٹ تمہارے نبی نے تمہارے لیے اونٹنی پر بیٹھ کر اپریل کی دھوپ میں ایسے ہاتھ رکھے 6 گھنٹے دعا کی ہے۔ نہ سایہ نہ ٹیک ہے، اور یوں ہاتھ، پھر یہ ہاتھ مجھے دیکھنا، یہ ہاتھ اب ایسے کرتے 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 ایسے سینے کے ساتھ لگا کر پھر یوں یوں منتیں شروع کر لگے، جیسے کو منتیں کر۔ یہ حال تھا، یہ حال تھا۔ یا تو تمہیں تمہارے نبی کی زندگی کا پتہ نہ ہوتا، یا تمہیں اس کی سیرت کا پتہ نہ ہوتا، یا تمہیں اس کی پسند ناپسند کا پتہ نہ ہوتا، تو پھر میں کہتا ہاں تم بھٹکے ہوئے راہی ہو، تم بے نشان منزل کے مسافر ہو، تم ٹوٹے ہوئے پتے ہو۔ ٹوٹے ہوئے پتے کی کوئی منزل نہیں ہوتی، بگولے میں اڑ جانے والے کاغذ کی کوئی منزل نہیں ہوتی، کٹی پتنگ کا کوئی نشان منزل نہیں ہوتا۔ جاؤ تم بھی کٹی پتنگ بنو، ٹوٹا ہوا شاخ سے پتا بنو، اڑتا ہوا بگولے میں کاغذ بنو، پر نہیں 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 نہیں، جب تمہارا رسول موجود، اس کی سیرت و صورت موجود، اس کی ایک ایک ادا موجود، پھر کیوں اس کے غیروں کے طریقوں پر چلتے ہو؟ کیوں نہیں اس کی غلامی میں عزت محسوس کرتے؟ کیوں نہیں اس کے طریقوں کو اپنے سینے سے لگتے؟ کس حال میں اس کا سامنا کیسے کرو؟ کیسے اس کا سامنا کرو گے؟ مجھے بتاؤ، جب وہ بلائے جائیں گے، ادھر حسین اپنا کٹا ہوا سر لے کے آ رہا ہوگا، ادھر صہیب کا چھلنی جسم آ رہا ہوگا، ادھر خبیب کا چھلنی جسم آ رہا ہوگا، ادھر بدر کے شہداء اٹھ رہے ہوں گے، اور ادھر ہم اس سے ہائے ہائے، اور میں جذباتی ہو گیا، اللہ کے واسطے مجھے معاف کر۔ کس حال میں مرنا پسند ہے تمہیں؟ کس حال میں مرنا چاہتے ہو؟ کس روپ میں موت چاہتے ہو؟ فوجی کا ایک پھول اتار دو، وہ استعفیٰ دے دیتا ہے، میری بےزتی ہو گئی ہے، میرا پھول اتر گیا۔ جونیئر کو سینئر پر ترقی دے دو، وہ سینئر استعفیٰ دے جاتا ہے، میری بےزتی ہو گئی ہے، میں جونیئر کو سلیوٹ نہیں کر سکتا۔ تم نے نبی کی سنتوں کے کتنے پھولوں کو مسل کے رکھا ہوا ہے؟ تمہیں طائف کے شاید زخم بھول گئے ہیں، تمہیں احد پہاڑ میں اس کے دانتوں کا ٹوٹنا بھول گیا ہے، ہائے ہائے تمہیں اس کی بیٹیوں کی طلاقیں بھول چکی ہیں، تمہیں اس کا زخمی ہونا بھول گیا، پیٹ پہ 2 پتھر باندھنا بھول گیا۔ اے اور میدان معاشر کی طرف چلو، آگے کی طرف دیکھو،
کاش ہم دیکھ سکتے جب جہنم آئے گی چنگاڑتی پھڑکتی دہکتے ہوئے اور آ کر چیخ مارے گی، بڑے بڑے فرشتے زمین پر گر جائیں گے، رسول زمین پر گر جائیں گے، نیکوکار زمین پر گر جائیں گے، ہاتھ آسمان کو اڑ جائیں گے، اور ہر آدمی کی پکار ہوگی یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی۔ کوئی سوال نہیں کسی کا، نہ اماں کا، نہ ابا کا، نہ بیوی کا، نفس میری جان میری جان۔ ادھر آدم علیہ السلام کو دیکھو وہ بھی کہہ رہے ہیں نفسی نفسی، ادھر شیس کو دیکھو وہ کہہ رہے ہیں نفسی نفسی، ادریس کو دیکھو وہ کہہ رہے ہیں نفسی نفسی، نوح ابراہیم کو دیکھو وہ کہہ رہے ہیں نفسی نفسی، ہود و صالح کو دیکھو وہ کہہ رہے ہیں نفسی نفسی، ابراہیم کہہ رہے ہیں یا اللہ تیری میری دوستی کا واسطہ بس مجھے بچا لے، میں کسی کا سوال نہیں کرتا، اسحاق یعقوب اسماعیل و یوسف کہہ رہے ہیں یا رب نفسی نفسی، موسیٰ یوشع ہارون کہہ رہے ہیں یا اللہ نفسی نفسی، دانیال الیاس ایوب داؤد سلیمان یحییٰ زکریا یونس کہہ رہے ہیں یا اللہ نفسی نفسی، عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، بس نفسی 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 نفسی، تم بولو مجھے بتاؤ تو صحیح اس عالم میں میرا تیرا کیا حال ہوگا جب اللہ کے 5 بڑے پیغمبر نوح ابراہیم موسیٰ عیسیٰ محمد مصطفیٰ علیہ الصلوات و تسلیمات، ابراہیم کہہ رہے ہیں دوستی کا واسطہ مینوں بچا، اور عیسیٰ کہہ رہے ہیں یا اللہ تیری رحمت کا واسطہ ہی میں اپنی ماں کا بھی سوال نہیں کرتا، بس میری جان بچا، اس خوف دہشت وحشت میں میرا کیا حال ہوگا۔ پر ایک طرف دیکھو ایک ہستی ہے جس کا رن نغمہ اور ہے، جس کی صدا اور ہے، جس کی پکار اور ہے، جس کی دہائی اور ہے، جس کی ہائے ہائے اور ہے، اس کی جھولی پھیلی ہوئی ہے، اس کے ہاتھ عرش کی طرف اٹھے ہوئے ہیں، اور وہ نفسی نفسی نہیں کہہ رہا۔ یہ کون ہے؟ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے امتی 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 امتی۔ یہ کون ہے؟ یہ تمہارے ہاتھوں ستایا ہوا تمہارا رسول، یہ تمہارے خنجر سے زخمی ہوا ہوا یہ تمہارا رسول ہے، تم جس کی سنت کو آسانی سے ذبح کر دیتے ہو کہ تو کیا ہوا کیا ہوا، یہ نہیں تو کیا ہوا، یہ یہی ہے تمہارے ہاتھوں زخم آیا ہوا، تمہارے دوری دھار کے خنجر سے زخمی ہوا ہوا، یہی ہے جو جھولی پھیلا کے کہہ رہا ہے یا اللہ میری امت میری امت میری امت میری امت۔ میں اس عرش والے اللہ اور اس مدینے والے رسول کے قصے سنا کر میں تمہارے سامنے اپیل کرتا ہوں، توبہ کر جاؤ، انقلاب لے آؤ۔ کون سا انقلاب؟ جلوسوں والا نہیں، ٹائر جلانے والا نہیں، سائن بورڈ توڑنے والا، یہ نادانی ہے، جہالت ہے، کبھی ادھر جلوس کبھی ادھر جلوس۔ ہاں جلوس نکالو اپنے نفس کے خلاف، جلسہ کرو شیطان کے خلاف، انقلاب لاؤ، اس دل کو مخلوق سے ہٹا کر خالق کی طرف پھیر دو، دنیا سے ہٹا کر آخرت کی طرف پھیر دو، مورتوں سے ہٹا کر محمد مصطفیٰ کی طرف پھیر دو۔ یہ انقلاب آئے گا تو دن ہرے ہوں گے، یہ انقلاب نہ آیا تو کوئی بڑے سے بڑا دیانتدار عملہ بھی حکمران بھی ہماری تقدیر نہیں بدل سکتا۔ یہ فلسفہ ہوائی نہیں ہے۔ میں بھائیو اللہ کی کتاب کے ساتھ 35 سال دیکھو، اسے میرا دعویٰ نہ سمجھنا، میں دعویٰ کر کے تم سے کچھ لینا چاہتا ہوں تو تمہاری واہ واہ سے میں کوئی اونچا ہو جاؤں گا؟ ایسے آدمی اپنی بات کی وضاحت کے لیے کہہ دیتا ہے میری زندگی یا کتاب کے ساتھ ہے یا تبلیغ کے ساتھ ہے، اپنے بچوں کے ساتھ تو میں مسافروں کی طرح رہتا ہوں، اب میری بات پہ اعتماد کر لو، میں تمہارا ہمدرد ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں۔ باہر والوں کو دیکھنا چھوڑو، دھن رے دھنیے اپنی دھن، پرائی دھنی کا باپ نہ بن، تیری روئی میں 4 بنولے، سب سے پہلے ان کو چن۔ ہر آدمی اپنی ذات میں اللہ رسول کا بننے کی کوشش کرے، پھر دنیا کے سارے فرعون اکٹھے ہوں گے تو تم موسیٰ کی طرح بچائے جاؤ گے، سارے نمرود اکٹھے ہوں گے تو تم ابراہیم کی طرح بچائے جاؤ گے، ساری دنیا کے فرید اکٹھے ہو جائیں گے اور ان کے ویل مچھلی کی طرح منہ کھل جائیں گے تو یونس کی طرح بچائے جاؤ گے۔ اللہ سے یاری لگا لو، محمد مصطفیٰ کے غلام بن کر، یہ تبلیغ کی محنت ہے۔ ہم یہ صرف نہیں کہا تبلیغ والے بڑے اچھے لوگ کہتے ہیں نماز پڑھو، نماز تو ہم پہلے ہی پڑھتے ہیں اور اب ہم تبلیغ میں جا کے کیا کریں گے؟ وہ یہ رونا ہے، تبلیغ ایک درد ہے، ایک غم ہے، ایک دکھن ہے، ایک اندر کی فریاد ہے کہ نافرمانی کو دیکھ کر دل تڑپ جائے۔ ایک عام الفاظ کا محتاج نہیں ہے، اس میں لفاظی کوئی نہیں، میں نے کوئی لفاظی استعمال کی ہے، میں لا سکتا ہوں الفاظ، یہ نہیں کہ میرے پاس الفاظ جمع نہیں ہیں،
یہ لکھنے والے کیسے الفاظ کا کھیل کھیلتے ہیں، یہ قلم سے کھیلتے ہیں، لوگ کانوں سے پڑھتے ہیں، دل کی دنیا وہیں کی وہیں، کوئی رونے والا ہوتا، کوئی چارہ ساز ہوتا، کوئی غم گسار ہوتا، رونے والے کی ہائے ہاں پاڑ کے رکھ دیں دیے، پتھر پاٹ جان دیں، رونے والے کوئی نہیں ہیں، تبصرے کرنے والے ہیں، رونے والے کوئی نہیں۔ میرے بھائیو، تبلیغ ایک درد ہے، درد، اس درد میری نسل میں اسی اسلام آباد میں 20 سال کا نوجوان، میں گشت میں نے کہا بیٹا تیرا نام کیا؟ کہنے لگا عمر۔ میں نے کہا حضرت عمر کو جانتے ہو؟ کہنے لگا نام تو سنا ہوا ہے۔ مجھے یوں لگا جیسے کسی نے مجھے دوری تھار کا خنجر میرے سینے میں مار دیا ہو کہ میں اس ماں باپ پر بیٹھ کے آنسو بہاؤں، اس بچے کی جوانی پر بیٹھ کے آنسو بہاؤں کہ جو 20 برس کا ہو کر یہ نہیں جانتا کہ عمر کون ہے، نام تو سنا ہوا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ رسول کی غلامی میں آ جاؤ، مسجدوں کو بھر دو، سارے اسلام آباد کو 100% نمازی بنا دو، تو اللہ کا دیکھنا نظام کیسے بدلتا ہے۔ اپنے گھروں میں اپنے نبی کے تذکرے زندہ کر دو، تعلیم فضائل کے حلقے زندہ کر دو، اذان پر بازار بند ہو جائیں، کالج بند ہو جائیں، دوڑ لگے مسجد کی طرف، عورتوں کی مصلی کی طرف، اور دکاندار جھوٹ سے توبہ کریں، سود سے توبہ کریں، سارا عمومی مجمع جھوٹ سے، غیبت سے، گالی سے توبہ کرے، اور پھر دیکھو رت کیسے بدلتی ہے، پھر دیکھو بہار کیسے آتی ہے۔ آنے کو ہے، یاد رکھنا، آنے کو صبح صادق کے آثار ہیں، سپیدہ سحر نمودار ہو رہا ہے، صبح ہوگی۔ ہم یہ ضد کر رہے ہیں اپنے رب سے کہ ہمیں بھی دکھا، ساری زندگی خزاں ہی دکھی، تھپیڑے جھیل جھیل، اکھیاں ہی پتھر آ گئیں، جسم ہی اکڑ گئے۔ تمنا ہے مانگا کرو اللہ سے، یا اللہ خزاں دکھا کے موت نہ دینا، اسلام کی بہار بھی دیکھیں۔ اور آنے کو ہے، بعد صبا چلنے کو ہے، جو توبہ کر جائے گا بچ جائے گا، جو نہیں کرے گا جھاڑو پھرنے کو ہے، جھاڑو پھرنے کو ہے، جھاڑو پھرنے کو ہے، پھرے گا پھرے گا پھرے گا۔ کون کون کون؟ یہ اللہ آئے گا، اللہ آئے گا، اللہ آئے گا۔ اس بے حیائی کے نقشے کو ٹوٹنا ہے، اسے توڑے گا یہ ٹوٹے گا، اسے توڑے گا یہ ٹوٹے گا، اسے توڑے گا یہ ٹوٹے گا۔ اسے کون توڑے گا؟ اسے اللہ توڑے گا، اسے اللہ توڑے گا، اسے اللہ توڑے گا، اسے اللہ توڑے گا۔ اللہ بت پرستی کو مہلت دیتا ہے، کفر و شرک کو مہلت دیتا ہے، بے حیائی کو مہلت نہیں دیتا، نہیں دیتا، نہیں دیتا۔ آئے گا اللہ۔ آپ نے روزانہ اپنے گھر میں صفائی کرواتے ہو، یہ دھرتی میرے اللہ کی ہے، یہ آنگن میرے اللہ کا ہے، صفائی ہونے کو ہے، توبہ کر لو، توبہ کر لو، توبہ کر لو۔ میں کوئی نجومی پامسٹ کوئی نہیں ہوں، تو قرآن و سنت میں غور کر کے بتا رہا ہوں، اقوام عالم کا مشاہدہ کرتے ہوئے بتا رہا ہوں کہ یہ آنگن صاف ہونے کو ہے، ہواؤں کا رخ بدلنے کو ہے، فلک کے تیور بدلنے کو ہیں۔ آ جاؤ آ جاؤ، مسجد میں آ جاؤ۔ دیکھتے نہیں ہو سونامی کا پانی سب کچھ بہا گیا، مسجد کو ہاتھ بھی نہ لگایا۔ وہ انڈونیشیا کے آچے میں کیا ہوا؟ انسان بھی بہ گئے، جانور بھی بہ گئے، گھروں دے 10-10 منزلہ بلڈنگیں بہن گئی، ایک چھوٹا سا گھر محفوظ کھڑا ہوا ہے، ایک چھوٹا سا گھر محفوظ کھڑا ہوا ہے جس کو لوگ مسجد کہتے ہیں۔ مسجدیں بھر دو، انقلاب آ جائے گا۔ تو دیکھو میرے عزیزو، میرے بھائیو، میرے بزرگوں، سارے مجھ سے چھوٹے بھی بیٹھے ہو، مجھ سے بڑے بھی بیٹھے ہو، میرے ہم عمر بھی بیٹھے ہو، میں تم سب کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں آج توبہ کر لو، آج توبہ کر لو۔ ہم اس کو انقلاب کہتے ہیں، آج توبہ کر لو۔ آج توبہ کرو گے، آسمان پہ چراغ ہو جائے گا، اللہ خوش ہو جائے گا۔ سارا اسلام آباد تاریکی میں اور تم چند ہزار، ماشاءاللہ 99% نوجوان بیٹھے ہیں، تم یہاں سے توبہ کر کے اٹھو گے تو سارے راہوں میں فرشتے تمہارے بازو چومتے جائیں گے، جن ہونٹوں سے توبہ کرو گے وہ ہونٹ چومتے جائیں گے، تمہارے قدم چومتے جائیں گے، تمہارے پیروں تلے پر بچھاتے جائیں گے۔ جدھر جدھر کو تمہاری گاڑیاں، موٹر سائیکل مڑیں گے، ادھر ادھر رحمت کی برسات اور رحمت کی گھٹائیں چھاتی چلی جائیں گی۔ چلا 4 مہینے اب تو چھٹیاں ہو چکی ہیں، ساری چھٹیاں یہ نوجوان لڑکے جگہ تو نکل جاؤ 40 دن کے لیے، 4 مہینے کے لیے، اور چھٹیوں کا سیزن کمائی کا ہے، چلا لگاؤ، 4 مہینے لگاؤ۔ اور باقی بھائی سارا مجمع توبہ کر کے اٹھے، ٹھیک ہے نا؟ توبہ کرتے ہو نا؟ ایک دفعہ سارے منہ سے کہہ دو یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ اور زور سے کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔ ہاں 3 دفعہ اس لیے کہلواتا ہوں کہ اندر میں اتر جائے، اندر سے بولنے لگو۔ اگر تم نے سچی توبہ کر لی ہے، اگر سچی کر لی ہے تو مجھے زمین آسمان کے رب کی قسم تمہیں مبارک ہو، تمہارے سب معاف ہو۔ جس نے سچی توبہ کیا وہ ایسے بیٹھا ہے جسے ابھی ماں کے پیٹ سے نکل کر آیا ہو، مبارک ہو اس کو۔ 2 باتیں ذمہ رہ گئیں، فرض چھوڑے تھے، گناہ معاف ہو گیا، قضا دینی ہوگی، حق مارے تھے، گناہ معاف ہو گیا،
ادائیگی باقی رہ گئی. زمین دبا لی, گناہ معاف, واپس کر دو. نماز چھوڑی تھی, گناہ معاف ہو گیا, نماز ہر نماز کے ساتھ ایک نماز قضا پڑھتے رہو, پوری ہو گئی تو بھی ٹھیک ہے, نہ ہوئی تو بھی ٹھیک. اللہ کون سا پورے ہندسے کے ساتھ مانگے گا؟ وہ تو یہ دیکھا کرتا تو رہا, بس اتنا ہی کافی ہے. اس کی رحمت اس کے غصے پر حاوی ہے. فَالْيَوْمْ فا کا لفظ جب آتا ہے تو نتیجے کو فوری بتاتا ہے. فَالْيَوْمْ, اور یوم جب پہلے آتا ہے تو دن کو قریب لے کر آ جاتا. ابھی قیامت تو ابھی تک نہیں آئی, اور 1426 سال پہلے یہ آیت اتری, اور اللہ کہہ رہا بس ابھی الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الارائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. بس ابھی آج کے دن تم منبر پر ہوگے اور مجرم نیچے زمین پر ہوں گے, تم مسکرا رہے ہوگے, وہ رو رہے ہوں گے. تمہارا سر اونچا ہوگا, ان کا سر نیچے ہوگا. تمہارے سر پہ تاج ہوگا, ان پہ سر کے آگ کی ٹوپی ہوگی. تمہارے گلے میں ہار ہوگا, ان کے گلے میں توق ہوگا. تمہارے ہاتھوں میں کنگن ہوں گے, ان کے ہاتھوں میں بیڑیاں ہوں گی, ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں گی. تمہارے پاؤں میں حسین جوتے ہوں گے, ان کے پاؤں میں بیڑیاں ہوں گی. تم نے سبز ریشمی لباس پہنا ہوگا, اور انہوں نے آگ کے کرتے پہنے ہوں گے. سرابیلہم من قطران وتغشا وجوہہم النار. تمہارے چہرے 14ویں رات کی طرح چمک رہے ہوں گے. تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم, اور ان کے چہرے کالے سیاہ تاریک. کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما. تم ایک دوسرے کو سلام کر رہے ہوگے, سلامن سلاما سلامن سلاما, اور وہ ایک دوسرے کو گالیاں نکال رہے ہوں گے. ہاں یکفر بعضہم ببعض ویلعن بعضهم بعضا. تمہارے لیے بستر بچھائے جا رہے ہوں گے ریشم کے. بطائنها من استبرق, بطائنها من استبرق. تمہارے لیے ریشمی بستر بچھائے جا رہے ہیں, اور ان کے لیے لہم من جہنم مہاد, آگ کے انگاروں کے بستر بنائے جا رہے ہیں. تمہارے لیے سب چادریں اوپر بچھائی جا رہی, اور ان کے لیے ان کے من فوقہم غواش متکئین علی رفرف خضر عبقری حصان. سب چادریں بچھائی جا رہی, ان کے لیے آگ کی چادریں بچھائی جا رہی. ان کے لیے کھانا ہے, لیس لہم طعام الا من ضریع, کانٹے دار. ان کے لیے پانی ہے, ان کے لیے پانی ہے. فشاربون علیہ من الحمیم, کھولتا پانی. یسقا من ماء صدید, کئیوں کو پیپ, سارے جہنم کے زخمیوں کا گند, پیپ بھی, گوشت بھی, لوتھڑے بھی, جلا ہوا خون بھی اکٹھا کیا جائے گا. ایک حوض میں اکٹھا ہو رہا ہے. اس میں پیپ, اس میں خون, اس میں گند, اس میں پیشاب, اس میں پخانہ, پھر اس کو کھولایا جا رہا ہے. جو ایسا کھول جائے گا کہ ایک لوٹا 7 سمندر میں ڈالو تو سمندر ابلنے لگ جائیں, وہ لوٹے نکال کر شراب پینے والوں کو پلایا جائے گا. یسقا من ماء صدید. پی اسلام آباد میں تو نے بڑی شراب پی تھی, آج یہ پی. کہے گا پیا نہیں جاتا, یتجرعہ, پینا پڑے گا. ولا یکاد یسیغ, اندر جا نہیں سکتا, باہر کلی نہیں کر سکتا, اوپر سے فرشتے کی مار ہے. ویاتیہ الموت من کل مکان وما هو بمیت, موت چاروں طرف سے گھیرے گی پر موت آ نہ سکے گی. کہے گا این الموت یا لیتها كانت القاضیہ, ارے موت تو کہاں مر گئی, آجا مجھے موت دے دے. میرا اللہ کہے گا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا بل ادعوا اليوم ثبورا كثيرا. ایک موت نہیں, کروڑوں موت پکارو. موت مر گئی, دوزخ والے دوزخ میں, جنت والے جنت میں. اللہ تعالیٰ دوزخ والوں سے پوچھے گا کم لبثتم فی الارض عدد سنین, بولو دنیا میں کتنی زندگی گزار کے آئے تھے. کہیں گے یومن, ایک دن. دوسرے کہیں گے غلط کہہ رہے ہیں, بعد یوم, آدھا دن, ایک دن, آدھا دن, اختلاف ہو گیا. میرا اللہ جواب میں کہے گا بئس ما تجرتم فی یوم او بعد یوم, ارے بدبختو تم نے کتنے گھاٹے کا سودا کیا. وہ دن آدھے دن کے بدلے میں بس غضب, میرا غصہ خریدا, سخط, میرے غضب کو, میرے غصے کو خریدا. بنار جہنم, اور آگ کو خریدا. جاؤ, آج کے بعد جہنم کو تالا لگ چکا ہے, تم میں سے کوئی باہر نہیں نکل سکتا. موت ہوتی تو یہ مر جاتے. اب ان کی چیخ و پکار ہے. اور میرے بھائیوں, میں تمہیں کیا بتاؤں, پچھلے مہینے میں نے دوزخ کو خواب میں دیکھا. اب تک میرے اوپر اس کا اثر ہے. جب مجھے خواب یاد آتا ہے میں کپانے لگ جاؤں. ٹوائلٹ میں بیٹھے بیٹھے مجھے پیشاب بھول جاتا ہے. میں تمہیں سچ بتا رہا ہوں, میں کوئی نمبر 2 بات نہیں کر رہا ہوں. مجھے پیشاب بھول جاتا ہے, مجھے منظر یاد آتا ہے. اتنے بڑے انسان, اتنے بڑے, میں تمہیں کیسے بتاؤں کہ کتنے بڑے انسان, اور ان کو شکنجوں میں کسا جا رہا ہے. بڑے خوفناک قسم کے شکنجے ہیں. ان کے پیٹ ہیں جتنا یہ مسجد کا, یہ مسجد نہیں, مسجد اس سے بھی بڑے ان کے پیٹ ہیں. گنبد سے بڑے ان کے سر ہیں, اور کالے سیاہ ان کے چہرے ہیں, نیلی ان کی آنکھیں ہیں. عجیب قسم کا قیدیوں کا لباس ہے.
اور ان پر شکنجہ ایسے سخت ہو رہا ہے اور اس کے اندر پھس پھس کر باہر ان کی ٹانگیں باہر نکلی جیسے وہ کسی چیز کو جو کرش کیا جائے تو نیچے گرنا شروع ہو جاتی، ان کی ٹانگیں پھیل پھیل کے باہر نکل رہی ہیں اور ان کی چیخ و پکار ہے، اوپر سے لوگ نیچے گر رہے ہیں، بڑے بڑے ان کے بال ہیں، بڑی بڑی ان کی مونچھیں ہیں، داڑھی ان کی صاف ہے، پتلون شرٹیں انہوں نے پہنی ہوئی ہیں اور ایسے دھڑام کر رہے ہیں، ایسے چھوٹے چھوٹے ایج بنے ہوئے ہیں، وہ کسی ایک کو پکڑتے ہیں وہ ٹوٹ جاتا ہے، دوسرے کو پکڑتے ہیں وہ ٹوٹ جاتا ہے، تیسرے کو پکڑتے ہیں وہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ نیچے ایسے خوف زدہ نظروں سے آپ کو دیکھ، ایسے ان کی آنکھیں پھٹی، وہ یوں آپ کو دیکھ رہے ہیں اور وہ جا رہے ہیں دھڑم اور آگے اس کے شعلے لپک رہے ہیں، اندر بنے ہوئے انسان ہیں، عجیب و غریب ان کی خوفناک آوازیں ہیں اور ان کی چیخ و پکار اور چنگاڑ ہے، ادھر سے جہنم کی آگ کی اتنی خوفناک آواز ہے کہ کان کے پردے پھٹتے ہیں، یہ تو صرف خواب ہے، ادھر سب کچھ ہو رہا ہے، اللہ کی قسم ہو رہا ہے۔ او میں اپنے بھائیوں کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، تم اکثر نوجوان بیٹھے ہو، تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اللہ کی مان لو، توبہ کر لو، اس کے بغیر ہم ٹھیک نہیں، ہمارے حالات نہیں بدل سکتے۔ پھر آپ لڑکے لڑکیاں اکٹھے پڑھتے ہو تو اس میں اپنی نظروں کی حفاظت کرو۔ ہماری ایک باؤنڈری لائن ہے، ہماری زندگی گزارنے کی بنیادیں ہیں، اس میں مرد اور عورت میں فاصلہ ہے، اس فاصلے کو جو مٹائے گا وہ اپنے معاشرے کو بے حیائی کے سپرد کر دے گا۔ جس معاشرے میں حیا ہوتا ہے اس میں اس قسم کے جرائم کم ہوتے ہیں، جو پچھلے دنوں قصور میں بات چلی، اس کے پیچھے بے حیائی، بے پردگی، آوارگی بہت بڑا سبب ہے۔ میرے اللہ نے کہا اپنی نظریں جھکا کے رکھو، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، ایمان والوں سے کہو نظریں جھکا کے رکھیں، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، اور یہ مومن عورتوں سے کہو اپنی نظریں جھکا کر رکھیں کہ ہم ایک حیا والا دین رکھتے ہیں، حیا والا معاشرہ ہوتا ہے اسلامی معاشرہ۔ تو آپ کے یہاں اکٹھے پڑھتے ہیں تو آپ کی خدمت میں یہ مؤدبانہ محبت بھری گزارش ہے بچوں کہ اپنے نظروں کی حفاظت رکھو، حد فاصل رکھو۔ جتنا آپ کی نظر پاک ہوگی آپ کا دامن پاک ہوگا۔ جب نظریں بے پاک ہوتی ہیں تو انسان بے حیائی کی طرف چلتا ہے، اور اللہ نے جو پہلی قوموں کو تباہ و برباد کیا اس میں سب سے زیادہ لوط علیہ السلام کی قوم پہ عذاب کٹھے مارے، پتھروں کی بارش اور اوپر نام لگے ہوئے اور نوکیلے پتھر اور زمین میں زلزلہ، پہلے زلزلہ جب تھوڑا سا زلزلہ آیا تو ہم سارے پریشان ہو گئے، تو خوفناک زلزلہ، اور پھر اس کے بعد اس کو اکھاڑا اور اوپر جا کر یوں زمین پہ مارا، اوپر والا نیچے، نیچے والا اوپر کر دیا، چہرے مسخ کر دیے اور ایک گندے پانی میں ان کی لاشوں کو ڈبو دیا۔ ان کا جو جرم تھا وہ بے حیائی تھا۔ لوط علیہ السلام کی قوم بے حیا ہوئی، اس بے حیائی پر اللہ نے سب سے زیادہ عذاب کے کوڑے برسائے۔ دنیا کا سب سے بڑا مجرم میری نظر میں فرعون ہے، جیسے کہ میں خدا ہوں، دنیا میں کسی انسان نے یہ نہیں کہا میں خدا ہوں سوائے فرعون کی، اللہ نے اٹھا کر ڈال دیا پانی میں۔ لیکن لوط علیہ السلام کی قوم پہ 4-5 عذاب کٹھے اللہ نے ٹک 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 کر کے برسائے، بے حیا تھے۔ اور معاشرہ بے حیا اس وقت ہوتا ہے جب اس کی پابندیاں ختم ہو جائیں، اس کی حدود حد بندی ختم ہو جائے۔ ہمارا میڈیا بے حیا ہے، ہمارے یہ تاجروں نے جو اپنا سودا بیچنے کے لیے لڑکیوں کو بل بورڈز پہ چڑھا دیا ہے، پیسے کے پیچھے اپنے تجوریاں بھرنے کی خاطر ہماری نسل کو بے حیائی کی طرف بھیج دیا ہے۔ یہ سب سے پہلے پکڑے جائیں، تب جا کر ان مجرموں کی جا کے سرکوبی ہوگی۔ پہلے وہ دروازے بند کیے جائیں جس سے بے حیائی آ رہی ہے، جس سے فحاشی آ رہی ہے اور جس سے بے راہ روی آ رہی ہے۔ عمیر ایک تابعین میں سے ہیں، صحابی نہیں ہیں، ان کو رومن نے پکڑا اور ان سے کہا کہ عیسائی ہو جاؤ، کہا میں نہیں ہوتا، کہا آدھا ملک دوں گا، اپنی بیٹی دوں گا، کہا جو مرضی دو، میں نہیں ہوتا۔ تو اس نے کہا اس کو ایک خوبصورت گھر میں بند کرو اور شراب اور سور کا گوشت اور ایک لڑکی اندر ڈال دو اور دروازے بند کر دو۔ انہوں نے کر دیا۔ 3 دن 3 رات وہ ایک جگہ بند تھے اور عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ اوپر نہیں اٹھی، یوں بھی نہیں دیکھا۔ تو وہ کہنے لگی کہ من یمنعک منی، تمہیں کون روک رہا ہے؟
تمہیں کون روک رہا ہے؟ کہنے لگے مجھے وہ روک رہا ہے جو مجھے بھی دیکھ رہا ہے، تجھے بھی دیکھ رہا ہے، اسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی، مجھے وہ روک رہا ہے، مجھے میرا رب روک رہا ہے۔ انہوں نے کہا تیرے جیسے پاک دامن کو قتل نہیں ہونے دوں گی، میں تیرا ہیلا کروں گی۔ تو وہ جس کو بھیجا تھا گمراہ کرنے کے لیے وہ ایمان لے آئی، اور اس نے ایک رات کو آ کر اس کو نکالا اور اس کو پیسے بھی دیے، کھانا بھی دیا، کہا یہ راستہ ہے اور یہ ستارہ ہے، اس ستارے کو اپنے سیدھے کندھے کے ساتھ رکھ کے چلتے رہنا تو تم عراق ایک نہ ایک دن پہنچ جاؤ گے۔ اور ان کو اس نے نکال دیا، ان کی حیا سے متاثر ہو کے مجھے خیال آیا کہ میں اہل بیت پر ایک کتاب لکھوں۔ حیرت کی بات تھی کہ اہل بیت کے تذکرے سے تاریخ خالی پڑی، پوری کتاب کھنگال کے چند سطریں ملتی تھی۔ جو میرے نبی کی آنکھوں کے تارے تھے، میرے نبی کے راج دلارے تھے، 465 کتابیں دیکھیں، اور کھنگالی تو اس سے بھی زیادہ ہوں گی، لیکن جن سے مواد ملا 465 کتابوں سے قطرہ قطرہ جمع کر کے کچھ جمع ہوا۔ تو میں نے ایک چھوٹی سی کاوش کی ہے، دعا فرمائے اللہ اسے قبول کرے، ایک کتاب لکھوائی ہے، 625 صفحے کی وہ کتاب تیار ہوئی ہے کہ مواد ہی نہیں ملتا تھا۔ میں کہا شاید جب اللہ مجھے بلائے تو میں اللہ اس کے رسول کو یہ تحفہ پیش کروں کہ آپ کی اولاد کے لیے میں یہ نذرانہ لایا ہوں، اور تو میرے پاس کچھ ہے نہیں، آپ کے در کا مراسی بن کے مرنا چاہتا ہوں، آپ کی اولاد کے تذکرے کرتے کرتے مرنا چاہتا ہوں، ان کی محبت اور عشق میں مرنا چاہتا ہوں۔ یہ جذبات کی دنیا کیسے بساتا ہے، اس پر علوم کا فیضان کیسے ہوتا ہے، یہ عجیب و غریب علوم تک کیسے پہنچتا ہے۔ دماغ تو ریشے ہیں، ریشے پانی میں ایسے پھنسے ہوئے، اور تارے ہی تاریں، اس میں سوچ کیسے، اس میں جذبہ کیسا، اس میں نفرت کیسی، اس میں محبت کیسی، اس میں انتقام کیسا، علم کیسا، اس میں روشنی کیسی، اس میں جذبات کیسے، اس میں احساسات کیسے۔ یہ ایسے ایک کبھی مغز نہیں کھایا، مغز تو کھایا ہی ہوگا نا، ویسے لوگوں کا مغز کھاتے ہو، کبھی بکرے کا مغز کھایا ہوگا، تو وہ کیا ہوتا ہے، بکرے کا مغز آگے پڑا ہوا ہے، وہ مغز پڑا، تو دیکھو یہ کیا چیز ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو اس میں سوچ کہاں سے، جذبہ کہاں سے، احساس کہاں سے، لطافت کہاں سے، جمالیاتی حس کہاں سے، یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے۔ یہاں آ کر وہ پاگل ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں کیسے ہو رہا ہے، یہ گندا پانی انسان کیسے بن جاتا ہے، پھر یہ حرکت میں کیسے آ جاتا ہے، پھر یہ زندہ کیسے ہو جاتا ہے، یہ باہر آ کے اتنا بڑا شاہکار کیسے بن جاتا ہے، پھر یہ چلتے چلتے مر کیوں جاتا ہے۔ یہاں آ کر بھی سائنس اندھی ہو جاتی ہے۔ موت کے 200 جواب کتابوں میں لکھے ہوئے، سائنس کی کتابوں میں، موت کیا ہے، یہ موت کیا ہے، یہ موت کیا ہے، یہ 200 جواب، اور ایک بھی صحیح نہیں۔ قرآن نے ایک جواب دیا اور 100% صحیح دیا۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ ہے جو تمہاری روحوں کو قبض کر لیتا ہے۔ موت آ گئی، اللہ تمہاری روحوں کو قبض کر لیتا ہے، بس تم مر گئے، جیتے جاگتے مر گئے، جوان مر گئے، بوڑھے مر گئے، بچے مر گئے، صحت مند مر گئے، ایتھلیٹ مر گئے، ریسلرز مر گئے، پہلوان مر گئے، بادشاہ مر گئے، فقیر مر گئے، مزدور مر گئے۔ حضرت علی کا فرمان ہے الموت لیس منہ الفوت، جس نے موت سے ٹکر لی موت سے شکست کھائی۔ زندگی کا مقدر ہے ہارنا، موت کا مقدر ہے جیتنا۔ پہلوان ہوں یا کوئی ہوں، موت ان کو پچھاڑے گی۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بھی ہارا۔ ہر ایک لے کے کیا نہ حسرت ستارہ، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، جاؤ اسلام آباد کے قبرستان میں دیکھو، بڑے بڑے سیکٹری دفن ہیں، بڑے بڑے وزیر، بڑے بڑے جرنیل، بڑے بڑے ناز و انداز، بڑی مستیوں والے، بڑے ناچنے والے، گانے والے، شراب میں ڈوبنے والے۔ جاؤ دیکھو ان کی ویران قبریں بتا رہی ہیں کہ یہ بھی قبر اکڑ کے چلتے تھے، مستی میں چلتے تھے، ان کے کیڑے بھی مر چکے ہوں گے جن کیڑوں نے انہیں کھایا ہوگا، ان کی ہڈیوں کو قبر نے گلا دیا ہوگا اور ریت کا برادہ بنا دیا ہوگا۔ جو کہا کرتے تھے اسلام آباد ہمارے کندھوں پر ہے، ان کی قبریں عبرت کا نشان ہیں۔ پکار کر کہہ رہی ہیں کہ ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے اعلیٰ،
वो जीनत निराली हो फैशन निराला, जिया करता है क्या यूं ही मरने वाला, तुझे हुस्न ज़ाहिर ने धोखे में डाला, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है, तुझे पहले बचपन ने बरसों खिलाया, जवानी ने फिर तुझको मजनू बनाया, कभी गा रहे कभी नाच रहे, कभी शराब पी रहे, कभी इधर गिर रहे कभी उधर गिर रहे, जवानी ने फिर तुझको मजनू बनाया, बुढ़ापे ने फिर आके क्या क्या सताया, बेटा भी कह रहा है मर जाए बाबा, बेटी भी कह रही है मर जाए अब्बा, बेगम भी कह रही है मर जाए बुढ़ा, जान नहीं छोड़ता। मौलवी साहब दुआ करो अल्लाह हमारे अब्बा पर रहम कर दे। क्या मतलब रहम कर दे? हमारी जान छोड़े जाए कब्र में। जिनके लिए तूने हजारों माल इकट्ठे किए, कभी रिश्वत से, कभी झूठ से, कभी दगाबाजी से, कभी फरेब से, कभी खोट से, कभी जुल्म से, कभी सितम से, कभी किसी के पेट में पंजे गाड़ के, कभी किसी की बेटी से चुन्नी उतार कर, कभी किसी के मुंह से नवाला छीन कर, कभी किसी की जिंदगी के चिराग गुल करके, कभी किसी के घर के चिराग बुझाकर, जो तूने अपने सोने चांदी के महल तामीर किए और अपने बच्चों के लिए सुहाने ख्वाब देखे, आज वही तुझे डस रहे हैं काले नाग की तरह। तेरी हाय पे कोई या हराम खाने वाली औलाद कभी माँ बाप का सहारा नहीं बन सकती। हराम पैसे के घर कभी आबाद नहीं हो सकते। हराम की कमाई पर बनने वाली बिल्डिंगें कभी खुशी का पैगाम नहीं बन सकती। नाफरमानी की जिंदगी गुजारने वाले कभी चैन से जिंदगी बसर नहीं कर सकते। शराब में डूब जाएं, जिना में डूब जाएं, रंग रूप में डूब जाएं, माल दौलत के ढेर इकट्ठे कर लें, मेरे रब की कसम, मेरे रब की कसम, मेरे रब की कसम, एक पल भी चैन पा जाएं तो मुझे उल्टा लटका दें। मेरे रब की किताब गलत हो जाएगी। अगर गुनाहों में चैन मिले और साजो आवाज में चैन मिले, जिना शराब में अगर चैन मिले, सूद रिश्वत झूठ में अगर चैन मिले, तो मेरे रब की किताब गलत हो जाए। नहीं नहीं, किताबुल्लाह गलत नहीं है। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, अला 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 बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब। सुनो सुनो दीवानो, सुनो सुनो मस्तानो, सुनो सुनो गफलत में डूबे हुए इंसानों, अगर चैन चाहते हो, अगर सुकून चाहते हो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अल्लाह की याद की ठंडी छांव में आ जाओ, अल्लाह की याद की ठंडी छांव में आ जाओ। यहीं चैन मिलेगा, यहीं इज्जत मिलेगी, यहीं राहत मिलेगी। वो मेरे अल्लाह का ऐलान, मन अअरद अन दिक्री फइन्न लहू मईशतन दनका, जो मेरी याद से मुंह मोड़ेगा मैं उसके सीने को बंद करके रख दूंगा, उसके सीने में घुटन पैदा कर दूंगा। कोई सूरत, कोई मूरत, कोई रूप, कोई सागर, कोई जाम, कोई मीना इसके दिल को नहीं बहला सकता। कोई मंजर, कोई वादी, कोई मुर्गजार, कोई कोसार इसके अंदर की आग का ठंडक का सामान नहीं बन सकता। ये वो आग है जो जब ये जलती है तो सिर्फ अल्लाह की इताअत का ठंडा पानी है जो इसे बुझा सकता है, वरना हर नाफरमानी इसके अंदर आग को भड़काती जाएगी और ये अपने ही शोलों में सुलगता 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 बेनिशान होकर, बेमंजिल होकर मर जाएगा। उससे पहले वापस आ जाओ कि जिंदगी की शाम हो जाए। जो लौट आए तो कुछ कहना नहीं, कुछ कहना नहीं, बस देखना उन्हें गौर से जिन्हें मंजिलों पे खबर हुई कि ये रास्ता कोई और था। जिंदगी की शाम से पहले तौबा करो, जिंदगी की शाम से पहले वापस लौटो। नाफरमानी में हलाकत के सिवा कुछ नहीं है और फर्मा बरदारी में कामयाबी के सिवा कुछ नहीं है। मेरे अल्लाह ने सवाल का जवाब दिया। खालिक अल्लाह, मालिक अल्लाह, मुसव्विर अल्लाह, मुदब्बिर अल्लाह और इस जमीन आसमान पर हुकूमत करने वाला तने तन्हा अल्लाह। फिर अल्लाह दूसरा सवाल करता है, अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा, एक बात तो बताओ, तुम्हें बेकार पैदा किया है? दूसरा सवाल, अयहसबुल इंसानु अन युत्रक सुदा, एक बात तो बताओ, मौत के बाद तुम्हें कोई नहीं पूछेगा, मर के मिट्टी हो जाओगे? इस सवाल में बड़ी ताकत है। बोलने वाला बड़ी ताकत से बोल रहा है, बोलने वाला बड़ी ताकत से बोल रहा है। जैसे हम अपनी मक्खी को मसल कर कहते ना, क्या हकीर मक्खी, अल्लाह के लहजे में एक ताकत है यहाँ। अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा, इस्लामाबाद में बेकार पैदा हुए हो? इस्लामाबाद में बेकार पैदा हुए हो? अयहसबुल इंसानु अन युत्रक सुदा, मौत के बाद कोई नहीं पूछेगा, कीड़े खाने के बाद खत्म हो जाओगे।
ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، کیا سمجھتے ہو میں نے زمین آسمان صرف کھیل کود کے لیے پیدا کیا ہے؟ اب پھر یہاں اللہ نے ہمیں اٹکا دیا، بتاؤ کیوں پیدا کیا ہے، بتاؤ کیوں آئے ہو، کیوں زمین بنی، کیوں آسمان کی چھت تانی گئی، کیوں تو گندے پانی سے اس روپ میں آیا، اور کیوں چلتے چلتے تجھے موت نے آ کے دبوچا اور تجھے زیر زمین پہنچایا، کیوں ہے؟ کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، کوئی جواب نہیں ہے، کوئی جواب نہیں ہے، اللہ خود اس کا جواب دیتا ہے، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، تمہیں پیدا کیا ہے دیکھنا چاہتا ہوں، میرے بندے بن کے چلتے ہو کہ نہیں چلتے ہو؟ میرے بندے بن کے چلو۔ خلق الموت والحیات، زندگی موت کو کیوں بنایا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں دیکھنا چاہتا ہوں اسلام آباد میں مجھے کون راضی کرتا ہے، نفس و شیطان کو کون راضی کرتا ہے، اچھا عمل کون کر کے آتا ہے، برا عمل کون کر کے آتا ہے۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا، میں نے جو اسلام آباد کو خوبصورت بنایا اور بڑے خوبصورت پہاڑیاں اور مری کی پہاڑیاں، سوات کالام کی پہاڑیاں، وادیاں، میدان کوثر، یہ میں نے اس لیے سب کچھ بنایا ہے کہ میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم میں خوبصورت اور اچھا عمل کون کرتا ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ تمہارا رب سو گیا ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، یہ نہ سمجھنا کہ تمہارا رب کمزور ہو گیا ہے، ما کان اللہ لیعجزہ من شیء، یہ نہ سمجھنا کہ آبادی کی کثرت سے تمہارا رب اب گنتی نہیں کر سکتا اور غافل ہو گیا ہے، لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، یہ نہ سمجھنا رات کے اندھیرے، اسلام آباد کی کالی رات اور اس کالی رات میں ہونے والی مستیاں وہ تمہیں اللہ سے چھپا لیتی ہیں، یہ نہ سمجھنا کہ اندھیرا اس سے کسی چیز کو چھپا لیتا ہے۔ سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ ومن هو مستخف باللیل وصارب بالنہار، رات کے اندھیرے میں کرو، دن کے اجالے میں کرو، پہاڑ کی غار میں کرو، زمین کی تہ میں کرو، چوٹیوں پر بیٹھ کر کرو، میدانوں میں چھپ کر کرو، خلاؤں میں کھو کر گم ہو کر کرو، جو بھی کرو گے تیرے رب کی طاقتور نظر تمہارے اوپر پڑ رہی ہے، غافل نہیں ہے، رات کے ناچنے والوں کو بھی دیکھ رہا ہے اور رات کے رونے والے کو بھی دیکھ رہا ہے، گھنگرو باندھ کے ناچنے والی بھی اس کے سامنے ہے اور مسلح پہ کھڑے ہو کر بے قراری سے اللہ کو یاد کرنے والی بھی اس کے سامنے ہے، پوسٹر کی زینت بن کے فون بیچنے کے لیے آئے ہائے، کہتے آج آزادی کا دور ہے، یہ کیسی آزادی ہے کہ عورت اتنی سستی ہو گئی کہ ٹیلی فون بیچنے والوں کے لیے بھی ننگی ہو کر پوسٹر پر اور موٹر سائیکل بیچنے والوں کے لیے بھی عریاں ہو کر پوسٹر پر، ڈبل روٹی اور فریج بیچنے والوں کے لیے بھی عریاں ہو کر پوسٹر پر۔ یہ آزادی نہیں ہے، یہ فحاشی ہے، یہ بے حیائی ہے، یہ اخلاق کی آگ ہے، یہ بد اخلاقی کا جنگل ہے، انسانیت نہیں ہے۔ انسانیت وہ ہے جو میرا محبوب لے کر آیا، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آیا، اس نے عورت کو عزت بخشی، مقام بخشا، ماں کے روپ میں بنایا کہ اس کے قدموں تلے جنت ہے، بیٹی کے روپ میں بیٹی کا روپ اللہ تعالیٰ نے دیا تو میرے نبی نے فرمایا اللہ نے جس کو 2 بیٹیاں دی ان کی شادی کر کے بیاہ دیا تو اور میں جنت میں ایسے ہو جائیں گے۔ بہن کا روپ دیا تو میرے نبی نے فرمایا اللہ نے جس کو 2 بہنیں دی وہ ان کی خدمت کرتا رہا، ان کی شادیاں کی، شادی کے بعد ان کو وراثت میں ان کا حصہ دیا۔ پورے پاکستان کا رواج ہے مالدار یا فقیر اپنی بہنوں کو بھائی جائیداد میں حصہ نہیں دیتے، جو جہیز دے دیا بس وہی دے دیا اور باقی پر ڈاکہ مار کے قابض ہو جاتے ہیں۔ کوئی بہن حصہ مانگے تو کہتے ہیں بڑی بے غیرت ہے، بھائیوں سے مانگتی ہے۔ بے غیرت تو وہ ہے جس نے ایک چھاتی کے دودھ پینے والی بہن کا حق مار کے گھر بیٹھ گیا ہے۔ تو جس نے 2 بہنوں کو پالا، شادی کی، ان کا پورا حق ادا کیا، حق ادا کرنے کے بعد بھی ان کا خیال کرتا کرتا مر گیا تو اس پہ جنت واجب ہو گئی۔ بیوی کے روپ میں آئی تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا بہترین مسلمان وہ جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور میں سب سے اچھا سلوک کرتا ہوں اپنی بیویوں کے ساتھ، اور بہترین مال وہ ہے جو تم اپنی بیوی پر خرچ کرتے ہو اور اپنے بچوں پر خرچ کرتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو عورت کی عزت کا ذریعہ بنایا۔ یہ عورت کی عزت نہیں ہے کہ گھنگرو باندھ کر وہ سٹیج پر اس کی چھنکار پہاڑوں کو بھی چھلنی کر رہی ہو اور ایمان کے بھی جنازے اٹھ رہے ہوں۔ کیا ظلم و ستم ہے، جو امت حیا پھیلانے آئی تھی وہی بے حیائی کے اڈے چلانے بیٹھ گئی۔ جس امت نے
जिस उम्मत ने पाकीज़गी को वजूद देना था वही गटर के व्यापारी बन गए, जो सच को बेचने आए थे वही झूठ के एजेंसी होल्डर बन गए, जो अदल का निजाम कायम करने आए थे वही जालिम भेड़िए बन के बैठ गए। जभी तो अल्लाह ने क़यामत का दिन रखा है। मजलूम की हाय से बचो, शायद आज ताकत के नशे में तुझे किसी माँ का आंसू टपकता हुआ नजर ना आए, शायद किसी बूढ़े बाप की फरियाद तेरे दर तक न पहुंचे, शायद किसी मासूम बच्चे का रोना तेरे कान तक न पहुंचे। इंतजार करो, एक दिन आ रहा है, एक दिन आ रहा है। इन्नहुम यरौनहु बईदन व नराहु करीबा, तुम्हें दूर नजर आता है, हमें करीब नजर आता है। यौम तकूनुस समाउ कल मुहल व तकूनुल जिबालु कल इहन, जब आसमान फट जाएगा पहाड़ रूई बन जाएंगे। इदस समाउन फतरत, जब आसमान फटेगा। व इदल कवाकिब इंतसरत, जब सितारे सितारे झड़ेंगे। व इदल कुबूर बुअसरत, जब कब्रें उखड़ेंगी। हाँ, आए जालिम मजलूम में नखेड़ा करने के अल्लाह खुदा रहा है। बहुत से दोस्त कहते हैं मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, काफिर क्या कर रहे हैं, जालिम क्या कर रहे हैं। जिसके हाथ में हुकूमत है वो फिरौन बन चुका है, जिसके हाथ में ताकत है वो ये कर चुका है, कोई नहीं पूछने वाला, कोई नहीं अरे है, हम जल्दबाज हैं, वो बुर्दबार है। हमारी तबीयत में जल्दी है, उसकी तबीयत में बुर्दबारी है। वो जालिम को भी देख रहा है, मजलूम की आहें सिसकियां भी सुन रहा है। गाफिल नहीं है, अल्लाह का अर्श हिलता है जब मजलूम कप कपाता है। मजलूम काफिर भी होगा तो अल्लाह उसका साथी बन जाएगा। मजलूम की कोई बिरादरी नहीं अल्लाह के दरबार में, मजलूम की एक ही बिरादरी है, वो मुसलमान हो, वो हिंदू हो, वो देहरिया हो, वो काफिर हो, यहूदी हो, ईसाई हो, बुद्ध मत हो, बुत परस्त हो, आतिश परस्त हो, मजलूम है तो अल्लाह उसके साथ है। मेरे भाइयों, अल्लाह गाफिल नहीं है, तो फिर मजलूम के आंसू वो खुद ही पूछ देगा, उसको सिला वो खुद ही दे देगा। लेकिन अगर वो इसी तरह मर जाता है तो फिर डरो नहीं, घबराओ नहीं। हाँ, इन्नल्लज़ीना, अब ऐसे करो, इन्नल्लज़ीना अजरमू कानू मिनल्लज़ीना आमनू यضحकून, ये जो मेरे मुजरिम हैं ये मेरे ईमान वालों का बड़ा मजाक उड़ाते हैं। वइज़ा मर्रू बिहिम यतगामज़ून, जब उनके पास से गुजरता ऐसे हकारत की नजरों से देखते हैं, ऐसे टेढ़ी नजरों से देखते हैं। वइज़ा इनक़लबू इला अहलिहिम इनक़लबू फ़कीहीन, जब घर में जाते हैं तो बड़ा मजाक उड़ाते हैं, हमने इनका तवा लगा दिया, हमने इनको उल्टा लटका दिया, हमने इनका ये कर दिया। फलियौम, मैं कुर्बान जाऊं अपने अल्लाह पर, लफ्ज फा लेकर आया, अलयौम को पहले लेकर आया। काश तुम अरबी समझते। हाय, मैं नहीं कहता अंग्रेजी ना पढ़ो, पर अरबी भी तो पढ़ते, तुम अपने रब का कलाम तो समझते। अंग्रेजी पढ़ना हमारी जरूरत है, ठीक है, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा हूं, मैं खुद पढ़ा हुआ हूं, लेकिन मैं ये हाथ जोड़ के कह रहा हूं, काश तुम कुरान भी पढ़ते और तुम्हारे हाय हाय घाव का ये फंबा बन जाता। फलियौम, फा का लफ्ज जब आता है तो नतीजे को फौरी बताता है। फलियौम, और यौम जब पहले आता है तो दिन को करीब लेकर आ जाता। अभी क़यामत तो अभी तक नहीं आई, और 1426 साल पहले ये आयत उतरी और लेकर बस अभी अल्लज़ीना आमनू मिनल कुफ़्फ़ार यضحकून अलल अराइक यंज़ुरून हल सुव्विबल कुफ़्फ़ार मा कानू यफ़अलून। बस अभी आज के दिन तुम मिंबर पर होगे और मुजरिम नीचे जमीन पर होंगे, तुम मुस्कुरा रहे होगे, वो रो रहे होंगे। तुम्हारा सर ऊंचा होगा, उनका सर नीचे होगा, तुम्हारे सर पे ताज होगा, उन पे सर के आग की टोपी होगी, तुम्हारे गले में हार होगा, उनके गले में तोक होगा, तुम्हारे हाथों में कंगन होंगे, उनके हाथों में बेड़ियां होंगी, उनके हाथों में हथकड़ियां होंगी, तुम्हारे पाँव में हसीन जूते होंगे, उनके पाँव में बेड़ियां होंगी। तुमने सब्ज रेशमी लिबास पहना होगा और उन्होंने आग के कुर्ते पहने होंगे। सराबीलुहुम मिन क़तरान व तग़शा वजूहहुम अन्नार, तुम्हारे चेहरे 14वीं रात की तरह चमक रहे होंगे। तारिफ़ु फी वजूहिहिम नज़रतन नईम, और उनके चेहरे काले स्याह तारीक। कअन्नमा उग़शियत वजूहुहुम क़ित्अम मिनल लैल मुज़लिमा, तुम एक दूसरे को सलाम कर रहे होगे, सलामन सलामा सलामन सलामा, और वो एक दूसरे को गालियां निकाल रहे होंगे। हाँ, यकफुरु बादुहुम बिबादिन व यलअनु बादुहुम बादा, तुम्हारे लिए बिस्तर बिछाए जा रहे होंगे रेशम के। आहा, हाँ, आय हाय, बताइनुहा मिन इस्तबरक
बताइनुहा मिन इस्तबरक, तुम्हारे लिए रेशमी बिस्तर बिछाए जा रहे और उनके लिए लहुम मिन जहन्नम मिहाद, आग के अंगारों के बिस्तर बनाए जा रहे, तुम्हारे लिए सब चादरियों पर बिछाई जा रही और उनके लिए उनके में फौकहिम गवाश मुत्तकीन अला रफरफिन खुदरिन अबकरियन हिसान, सब चादरें बिछाई जा रही, उनके लिए आग की चादरें बिछाई जा रही, उनके लिए खाना है लैसा लहुम तामुन इल्ला मिन दरीअ, कांटेदार, उनके लिए पानी है, उनके लिए पानी है, फशारिबून अलैहि मिनल हमीम, खोलता पानी, युस्का मिन माइन सदीद, कईयों को पीप, सारे जहन्नुम के जख्मियों का गंध, पीप भी, गोश्त भी, लोथड़े भी, जला हुआ खून भी इकट्ठा किया जाएगा, एक हौज में इकट्ठा हो रहा है, उसमें पीप, उसमें खून, उसमें गंद, उसमें पेशाब, उसमें पखाना, फिर उसको खौलाया जा रहा है, जो ऐसा खोल जाएगा कि एक लोटा 7 समंदर में डालो तो समंदर उबलने लग जाएं, वो लोटे निकालकर शराब पीने वालों को पिलाया जाएगा। युस्का मिन माइन सदीद, पी इस्लामाबाद में तूने बड़ी शराब पी थी, आज ये पी, वो कहेगा पिया नहीं जाता, यतजर्रअहु, पीना पड़ेगा, वला यकादु युसीग, अंदर जा नहीं सकता, बाहर कुली नहीं कर सकता, ऊपर से फरिश्ते की मार है, वयातीहिल मौत मिन कुल्लि मकानिन वमा हुवा बिमय्यित, मौत चारों तरफ से घेरेगी पर मौत आ न सकेगी, कहेगा ऐनल मौत या लैतहा कानतुल क़ादिया, अरे मौत तू कहां मर गई, आजा मुझे मौत दे दे। मेरा अल्लाह कहेगा ला तदउल यौम सुबूरन वाहिदा बल उदउल यौम सुबूरन कसीरा, एक मौत नहीं करोड़ों मौतें पुकारो, मौत मर गई, दोज़ख वाले दोज़ख में, जन्नत वाले जन्नत में। अल्लाह ताला दोज़ख वालों से पूछेगा कम लबिस्तुम फिल अर्द अदद सनीन, बोलो दुनिया में कितनी जिंदगी गुजार के आए थे, कहेंगे यौमन, एक दिन, दूसरे कहेंगे गलत कह रहे हैं, बादा यौम, आधा दिन, एक दिन आधा दिन, इख्तिलाफ हो गया। मेरा अल्लाह जवाब में कहेगा बिअसमत तजरतुम फी यौमिन औ बअद यौमिन, अरे बदबख्तो तुमने कितने घाटे का सौदा किया, वो दिन आधे दिन के बदले में बस गज़बी, मेरा गुस्सा खरीदा, सौखती, मेरे गज़ब को, मेरे गुस्से को खरीदा, बनारा जहन्नम, और आग को खरीदा, जाओ आज के बाद जहन्नुम को ताला लग चुका है, तुम में से कोई बाहर नहीं निकल सकता, मौत होती तो ये मर जाते। अब इनकी चीखो पुकार है। और मेरे भाइयों मैं तुम्हें क्या बताऊं, पिछले महीने मैंने दोज़ख को ख्वाब में देखा, अब तक मेरे ऊपर उसका असर है, जब वो मुझे ख्वाब याद आता है मैं कपकपाने लग जाऊं, टॉयलेट में बैठे बैठे मुझे पेशाब भूल जाता। मैं तुम्हें सच बता रहा हूं, मैं कोई नंबर 2 बात नहीं कर रहा हूं, मुझे पेशाब भूल जाता, जब मुझे मंजर याद आता है, इतने बड़े इंसान, इतने बड़े मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि कितने बड़े इंसान, और उनको शिकंजों में कसा जा रहा है, बड़े खौफनाक किस्म के शिकंजे हैं, उनके पेट हैं जितना ये मस्जिद का, ये मस्जिद नहीं, मस्जिद इससे भी बड़े उनके पेट हैं, गुंबद से बड़े उनके सर हैं, और काले स्याह उनके चेहरे हैं, नीली उनकी आंखें हैं, अजीब किस्म का कैदियों का लिबास है, और उन पर शिकंजा ऐसे सख्त हो रहा है, और उसके अंदर फिस कर बाहर उनकी टांगे बाहर निकली, जैसे वो किसी चीज को जो क्रश किया जाए तो नीचे गिरना शुरू हो जाती, उनकी टांगे फैल के बाहर निकल रही हैं, और उनकी चीखो पुकार है। ऊपर से लोग नीचे गिर रहे हैं, बड़े उनके बाल हैं, बड़ी उनकी मूछें हैं, दाढ़ी उनकी साफ है, पतलून शर्टें उन्होंने पहनी हुई हैं, और ऐसे धड़म गिर रहे हैं, ऐसे छोटे एज बने हुए हैं, वो किसी एक को पकड़ते हैं वो टूट जाता है, दूसरे को पकड़ते हैं वो टूट जाता है, तीसरे को पकड़ते हैं वो टूट जाता है, वो नीचे ऐसे खौफज़दा नजरों से आग को देख, ऐसे उनकी आंखें फटी, वो यूं आग को देख रहे हैं, और वो जा रहे हैं धड़म, और आगे उसके शोले लपक रहे हैं, बंदर बने हुए इंसान हैं, अजीब व गरीब उनकी खौफनाक आवाजें हैं, और उनकी चीखो पुकार और चिंगाड़ है। उधर से जहन्नुम की आग की इतनी खौफनाक आवाज है कि कान के पर्दे फटते हैं, और ये तो सिर्फ ख्वाब है, उधर सब कुछ हो रहा है, अल्लाह की कसम हो रहा है। ओ मैं अपने भाइयों के आगे हाथ जोड़ता हूं, तुम अक्सर नौजवान बैठे हो, तुम्हें अल्लाह का वास्ता देता हूं, अल्लाह की मान लो, तौबा कर लो, इसके बगैर हम ठीक नहीं, हमारे हालात नहीं बदल सकते। हुक्मरानों को गालियां मत दो, फौज पुलिस को गालियां न दो, गालियां देनी है तो अपने आप को दो। मेरे नबी ने फरमाया, क्या फरमाया? जिब्रील ने पूछा या रसूल अल्लाह क़यामत कब आएगी? फरमाया अल्लाह को पता।
जिब्रील ने अर्ज की या रसूल अल्लाह कोई निशानी बता दें, कोई निशानी बता दें। तो आपने फरमाया जब तुम देखो औलादें माँ बाप के साथ नौकर की तरह बात करती हैं, जब औलादें माँ को नौकर की तरह डांटती हैं। अच्छा, नूह अलैहिस्सलाम जब अल्लाह से फरियाद कर रहे थे ना, देखो इसमें अल्लाह तुम्हें दुआ का तरीका भी बताता है कि पहले अल्लाह से बातें किया करो, अल्लाह को अपने दुख दुखड़े सुनाया करो, अपने गम सुनाया करो, फिर उससे मांगा करो। सीधे रब्बना, ये जो हमारे इमाम मांगते हैं दुआएं कुछ याद होती हैं, वो सीधा हाथ उठा के मांगना शुरू कर देते हैं। पीछे बैठे को कोई पता नहीं आगे मौलवी साहब क्या मांग रहे हैं, वो भी आमीन आमीन करते रहे, ऊपर कड़ियां गिनते रहे तो नीचे आमीन कहते रहते हैं। और फिर कोई अमीन अमीन करते रहे, अमीन पता नहीं अमीन है चौधरी अमीन है कि आमीन है, ये भी इनको कोई पता नहीं है। इसको दुआ नहीं कहते, ये दुआ नहीं है, ये दुआ नहीं है। जब भी तो हमारी सुनता नहीं है, मांगो खट सुनता है, मांगो फट सुनता है। ये अल्लाह ताला नूह अलैहिस्सलाम की सूरत में अल्लाह दुआ का तरीका बता रहा। अल्लाह को अपने दुखड़े सुनाओ, गम बताओ, अपने दिल खोल के रखो, फिर कहो या अल्लाह ये कर दे, या अल्लाह ये कर दे, या अल्लाह ये दे दे। ये अदा अल्लाह को पसंद है। तो नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह को कहानी सुनाते 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 जब यहां तक पहुंचे, है तो अल्लाह को ऐसा प्यार आया कि अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम की बात खुद उचक ली। वक़ाल नूहुन, ये वक़ाल नूहुन का जो इजाफा है ये यूं है कि वो नूह फिर ये कह रहा था, इसकी यहाँ जरूरत नहीं पिछले कलाम के लिहाज से। क़ाल नूह क़ाल रब्बि इन्नी दअूतु क़ौमी, एक दफा क़ाला आ चुका है, दोबारा कहने की जरूरत नहीं। दोबारा क्यों कहा है? अल्लाह को वो दुआ इतनी पसंद आई कि अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम की बात खुद ले लो, कहा क़ाल नूहुन, फिर मेरा नूह ये कह रहा था रब्बि इन्नहुम आसौनी वत्तबअू मन लम यज़िदहु मालुहु व वलदुहु इल्ला खसारा व मकरू मकरन कुब्बारा। या अल्लाह, ओ मेरे बंदो, ए उम्मत मोहम्मद, तुम्हें क्यों सुना रहा हूँ, तुम्हें क्यों सुना रहा हूँ? तुम्हें इसलिए सुना रहा हूँ कि तुम भी हक के दाई हो, तुम भी हक के फैलाने वाले हो, तुम भी हक की तबलीग करने वाले हो। सुनो, हक वालों ने अलल अर्द मिनल काफिरीन दय्यारा, कोई जिंदा न छोड़ना। तो ठीक है, हो गया। फफतहना अबवाब अस्समा बिमाइन मुनहमिर वफज्जरना अल-अर्द उयूना फल्तक़ल माउ अला अमरिन क़द क़ुदिर, आसमान से पानी बरसा, जमीन के रुएं से चश्मे निकले, और अल्लाह ताला ने एक जानदार को भी जिंदा न छोड़ा, सबको पानी के नीचे पहुंचा दिया और इबरत का निशान बना दिया। अंबिया हक के दाई, ये उम्मत हक की दावत देने वाली, शैतान कुफर का दाई, उसके शतूड़े कुफर के दाई, उनका सिला क्या है? इन्ना अलैका लानती इला यौमिद्दीन, तुम पर मेरी लानत, तुम पर मेरी लानत, तुम्हारे साथियों पर मेरी लानत, बातिल के फैलाने वालों पर अल्लाह की लानत, और जो हक की दावत देने वाले हैं उनके लिए क्या है? सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन। नूह अलैहिस्सलाम खपे तो अल्लाह ने कहा नूह मेरा तुझ पे सलाम हो। एक तरफ लानत आ रही, एक तरफ सलाम आ रहा है, नूह मेरा तुम पे सलाम हो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में जल उठे, अल्लाह ने बचाया, तो अल्लाह ने कहा सलामुन अला इब्राहिम, इब्राहिम मेरा तुम पे सलाम हो। मूसा और हारून अलैहिस्सलाम ने कुर्बानियों की तारीख लिख दी, तारीख और धरती के सफ़हात पर, तो अल्लाह ताला ने दोनों भाइयों को सलाम पेश किया, सलामुन अला मूसा व हारून। इलियास अलैहिस्सलाम की कहानी कुरान नहीं सुना था, कुरान नहीं सुना था, लेकिन कोई होगी जबरदस्त जो अल्लाह ने कहा सलामुन अला इलियासीन, ए इलियास मेरा तुम पे सलाम हो। फिर अल्लाह ने सारे नबियों को अपने सलाम की छांव में ले लिया, तो व सलामुन अलल मुरसलीन, व सलामुन अलल मुरसलीन, ए मेरे रसूलो, ए मेरे नबियो, तुम्हारा रब तुम्हें सलाम पेश करता है। फिर इस अपने नबी की सुन लो, जब हमारे नबी पे सलाम का वक्त आया तो अल्लाह ताला ने सलामुन अला मुहम्मद नहीं फरमाया, जैसे और नबियों पे सलाम है, सलामुन अला नूह, सलामुन अला इब्राहिम, सलामुन अला मूसा व हारून, सलामुन अला इलियासीन, तो अल्लाह ताला फरमाते सलामुन अला मुहम्मद। ठीक, तो अल्लाह अल्लाह है, अल्लाह अल्लाह है, बंदा बंदा है, तो अल्लाह फरमाते सलामुन अला अहमद, सलामुन अला नबी उम्मी। नहीं 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 नहीं, आपकी शान जुदा, आप पे सलाम जुदा, आपका मर्तबा सिवा, आपका सलाम दरूद व सलाम में सिवा। अल्लाह ताला ने अपनी ज़ात से बात को शुरू किया, इन्नल्लाह, अपना नाम लेकर आया, इन्नल्लाह, फिर अपने फरिश्तों को शामिल किया, व मलाइकतहू,
ہو کا اضافہ ہے، الف لام سے کام چل سکتا تھا، ان اللہ والملائکہ، کام میں مطلب ایک ہی تھا، اللہ نے الف لام کو ہٹا کے اپنے نام کو ذکر کیا، ان اللہ وملائکۃ اللہ، اصل عبارت یہ ہے ان اللہ وملائکۃ اللہ، اپنے نام کو 2 دفعہ لایا اپنے محبوب کی شان کی بلندی بتانے کے لیے، آپ کے عزت اور احترام کو ہمارے دلوں میں اتارنے کے لیے، ان اللہ وملائکتہ، سنو بے شک اللہ اور اللہ کے فرشتے، اللہ اور اللہ کے فرشتے کیا کرتے ہیں؟ یصلون علی النبی، اس عظیم الشان نبی پر درود بھیجتے ہیں، سلام بھیجتے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، پہلی امتوں کو یہ حکم نہیں آیا، اس امت کو حکم ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو تم کیوں چپ بیٹھے ہو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی میرے محبوب پر درود بھی پڑھو، سلام بھی پڑھو۔ یصلون علی النبی کا مطلب یہ نہیں کہ درود پڑھتے ہیں، یصلون علی النبی کا مطلب ہے درود پڑھتے رہتے ہیں، مسلسل درود پڑھتے رہتے ہیں، پڑھتے ہیں نہیں، پڑھتے رہتے ہیں۔ اب کیا ہے، اوپر فرشتے اور اللہ پڑھ رہا ہے، نیچے ہم پڑھ رہے ہیں، ہم تو کبھی پڑھتے ہیں کبھی چھوڑتے ہیں۔ روضہ مبارک پر صبح 70,000 فرشتہ آتا ہے اور شام تک درود و سلام پڑھتا ہے، پھر شام کو وہ چلے جاتے ہیں اور شام کو ایک نئی صف آتی ہے 70,000 فرشتوں کی، وہ درود و سلام پڑھتی ہے اور صبح تک پڑھتی رہتی ہے۔ یہ سلسلہ قیامت تک چلے گا، جب مدینہ بھی مٹ جائے گا، مسجد نبوی بھی مٹ جائے گی، اور بیت اللہ بھی مٹ جائے گا، اور قبلہ بھی مٹ جائے گا، اور کعبہ بھی مٹ جائے گا، اور مسجد حرام بھی مٹ جائے گی، مدینہ اور مکے کا نشان مٹ جائے گا، پر 70,000 فرشتہ روز مدینے کی وادی میں اترے گا اور شام تک درود و سلام پڑھے گا، اور شام کو 70,000 اترے گا اور صبح تک پڑھے گا، جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلتا۔ ایمان والے موجود ہیں، یہ بھی پڑھ رہے ہیں، اللہ بھی فرشتے بھی۔ سورج مغرب سے نکلے گا، ایمان والے بعد میں مر جائیں گے، زمین پر کافر رہ جائیں گے، ایمان والے ختم ہو جائیں گے، اب آسمان کا اللہ اور فرشتے وہ اپنے نبی پر درود پڑھیں گے، پھر قیامت کا نکارہ بجے گا اور اللہ آسمان کے فرشتوں کو بھی موت دے دے گا، پھر اللہ اکیلا باقی رہ جائے گا۔ تو یصلون کا مطلب ہے کہ اس وقت اکیلا اللہ اپنے نبی پہ درود پڑھتا رہے گا، پڑھتا رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حق کی دعوت دینے والوں کو یوں عزت بخشی، یوں عزت بخشی۔ سلام ان کے لیے آئے، اللہ تعالیٰ نے کسی بادشاہ سے بات نہیں کی، کسی صدر سے بات نہیں کی، کسی وزیر سے بات نہیں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے بڑے بڑے نامی گرامی لوگ آئے، اللہ نے کسی کو اپنے کلام کا شرف نہیں بخشا۔ یہ بکری چرانے والے موسیٰ علیہ السلام، گھر سے بے گھر، در سے بے در، مسافری پردیس کی زندگی، اور 10 سال کی بکریاں چراتے ہوئے آتے ہیں آتے ہیں آتے ہیں، اور ایک دم وادی روشن ہو جاتی ہے اور درخت میں نور ہی نور بھر جاتا ہے، اور اللہ براہ راست موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلام ہونے کا شرف بخشتا ہے اور کہتا ہے انی انا ربک یا موسیٰ، یا موسیٰ انی انا ربک۔ کوئی ہے یہ؟ ایک ذمہ دار تھا ہمارا، ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کا زمانہ تھا، تو وہ اس کی محفل میں شریک تھا، تو اس سے 2-4 منٹ اس کو بولنے کا موقع مل گیا۔ جب وہ آیا نا واپس، جب لوگ بات کریں تو وہ منہ ادھر کر لے، وہ ادھر سے بات کریں ادھر کر لے۔ وہ کہنے لگے میاں صاحب تو ان کی ہو گیا ہے؟ وہ کہنے لگا اسے منہ نال بھٹو نال گل کی تھی توڑے نال کی میں کر رہا ہوں، ہوں میرا منہ وڈا ہو گیا ہے، منہ وڈا ہو گیا، اسے منہ نال بھٹو نال گل کی تھی توڑے نال کی میں کر رہا ہوں۔ ایک چھوٹے سے اپنے جیسے انسان سے بات کرنے میں یہ لطیفہ بھی ہے اور اس کی ترجمانی بھی ہے، یہ سچی بات بتا رہا ہوں، اس کی ترجمانی بھی ہے کہ اس نے اپنے آپ کو، اپنی حیثیت کو بڑا سمجھا کہ میں پاکستان کے بادشاہ سے بات کر کے آ رہا ہوں، اب یہ منہ عام منہ نہیں رہا، وہ کیسا انسان ہوگا جس سے اللہ بات کر رہا ہو۔ اور آگے اس کو جواب، سوال جواب ہو رہا ہو، یا موسیٰ انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ وانا اخترتک فاستمع لما یوحیٰ۔ کیا بات ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ جوتے اتار کے بیٹھ، تسلی سے بات کریں، سبحان اللہ، تسلی سے بات کریں، تسلی سے۔ آدمی کس سے تسلی سے بات کرتا ہے؟ اور جس سے محبت، تعلق، اپنائیت ہوتی ہے، ورنہ کھڑے کھڑے ہاں جی بولو بھائی کیا کہنا ہے، میرے ساتھ یہی ہوتا رہتا ہے، ملنے والے بہت زیادہ، میں اکیلا، تو کوئی میرے ساتھ ہاں بھائی ابھی بول ابھی بول، مختصر بول، جلدی بول، ادھر سے بولا ادھر سے بولا، راستے میں فارغ کیا، کھڑے کھڑے فارغ کیا۔ لیکن کچھ تعلق والے بھی ہوتے ہیں، بھائی آپ
تشریف لے آئیں، بیٹھیں، میں فارغ ہو کر آپ سے بات کرتا ہوں۔ یہی تو میرا رب اپنے موسیٰ سے کہہ رہا ہے، فَخْلَعْنَا عَلَيْكَ، موسیٰ جتی لاتے آ کوئی پیار دی گل کریے، کھڑے کھڑے گل نہیں ہوندی عاشق معشوق دی، جتی لا بہ جا، انی انا ربک فخلعنا علیک انک بالواد المقدس طویٰ وانا اخترتک، میں تجھے پسند کر چکا ہوں، فاستمع لما یوحیٰ، تیری میری بات ہونے لگی، سن میں کیا کہہ رہا ہوں، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، سارے نبیوں کی دعوت حق، اور حق کیا ہے؟ اللہ، ذالکم اللہ ربکم الحق، اور اللہ کی دعوت کیا ہے؟ یہ لوگوں کو بتاؤ، اننی انا اللہ لا الہ الا انا، اللہ ایک ہے، شریک نہیں، اللہ ایک ہے، وزیر نہیں، اللہ ایک ہے، مشیر نہیں، اللہ ایک ہے، بیوی نہیں، اللہ ایک ہے، بیٹا نہیں، اللہ ایک ہے، اس کا لاؤ لشکر، اس کی حفاظت کے لیے اس کو کسی لاؤ لشکر کی ضرورت نہیں، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، شرق و غرب اللہ ایک ہے، شمال و جنوب اللہ ایک ہے، زمین آسمان اللہ ایک ہے، خلا فضا اللہ ایک ہے، دریا سمندر اللہ ایک ہے، پہاڑ جنگل اللہ ایک ہے، صحرا میدان اللہ ایک ہے، جن ہو انسان ہو اللہ ایک ہے، فرشتے ہوں اللہ ایک ہے، جنت و جہنم ہو اللہ ایک ہے، ماضی و حال ہو مستقبل ہو اللہ ایک ہے، دن ہو رات ہو اللہ ایک ہے، میٹھا کھارا پانی ہو اللہ ایک ہے، جوڑا جوڑا ہو اللہ ایک ہے، ہر چیز کا جوڑا بنایا، اپنی ذات جوڑے سے پاک، وطر ہے، تنہا ہے، احد ہے، واحد ہے، صمد ہے، یہ حق کی دعوت ہے، یہی آپ کا کام ہے، یہی میرا آپ کا کام ہے، ہم حق کے دائی ہیں، ہم باطل کے دائی نہیں ہیں، ہم حق کے دائی ہیں، اس امت کی عزت امتیاز ہے، اللہ نے ہمیں نبیوں، پتہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا 136 دفعہ قرآن میں نام آیا ہے، اور سنانے کو تو ایک دفعہ کافی نہیں، اللہ کیوں بار بار سناتا ہے؟ جب دیکھو، جب کسی چیز کو دل میں اتارنا ہوتا تو اسے بار بار سنا جائے، اگر پیپسی والے روز کوئی نئی کہانی سناتے، پیپسی مارکیٹ نہ بنا سکتی، مارکیٹ اسی وقت بنتی ہے جب ایک چیز کو سناتے جاؤ سناتے جاؤ سناتے جاؤ تو سحر ہو جاتا ہے، سحر ہو جاتا ہے، اثر ہے۔ مدرسے کے بچے پڑھ رہے تھے، ان کو شرارت ہوئی چھٹی کریں تو قاری صاحب سے بات، ایک بچہ گیا کہنے، قاری صاحب آپ کی طبیعت خراب ہے؟ الو چل بیٹھ جا، بکواس نہ کر۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد دوسرا لڑکا گیا، قاری صاحب آپ کی طبیعت خراب ہے؟ بھگ جا، الو بیٹھ جا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد تیسرا لڑکا گیا، قاری صاحب آپ کو بخار ہے؟ تو قاری صاحب کی ہوں نکلی، چل چل بیٹھ جا کچھ نہیں۔ پھر چوتھا لڑکا آیا، قاری صاحب آپ کو بخار لگتا ہے؟ کہا ہاں یار کچھ لگ تو رہا ہے یار۔ پھر پانچواں آیا، قاری صاحب آپ آرام فرما، آپ کو بخار ہے؟ کہا چلو تجھے چھٹی کرو، میں بھی آرام کرنا۔ بول میں ایک طاقت ہے، دیکھتے نہیں ہو سارا باطل کس پر پھیلا ہے؟ بول پر پھیلا ہے، روز دعوت چل رہی ہے، روز دعوت چل رہی ہے، روز دعوت چل رہی ہے، ہماری ساری نسل کے ہاتھوں میں گٹار آ گئے، ساری نسل گانے کی رسیاں بن گئی، ساری نسل آوارگی بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کے چکر میں پھنس گئی، ساری نسل ماں باپ کے آگے دلیر ہو گئی، مائیں رل گئیں، باپ ذلیل ہو گئے، خون کے رشتے ٹوٹ کے رہ گئے، اور پیسے کی پوجا ایسی ہوئی کہ ایمان کے جنازے بھی اٹھے، غیرت بھی گئی، سب کچھ گیا، چند سکوں پر سب کچھ بیچ کے سب کچھ بیچ دیا۔ یہ دعوت پر ہوا ہے، اور قرآن بھی دعوت دیتا ہے، نبیوں نے دعوت دی ہے، اس دعوت پر اللہ نے عزت بخشی، کسی سے کلام کیا جا رہا ہے، کسی کو عرشوں پہ بلایا جا رہا ہے، وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، کسی کا نام بلند کیا جا رہا ہے، کسی کو آگ کے ڈھیر پہ بٹھا کر زندہ بچا کے دکھایا جا رہا ہے، کسی کو چھری کے نیچے سے نکالا جا رہا ہے، کسی کے لیے سمندر کو پھاڑا جا رہا ہے، کسی کے اشارے پر پتھر کو پھاڑ کے اونٹنی کو نکالا جا رہا ہے، کسی کے اشارے پر مردے کو زندہ کیا جا رہا ہے، اور مٹی کے پرندے میں جان ڈال کے اسے ہوا میں اڑایا جا رہا ہے، اور اوپر سے دسترخوان اتارے جا رہے ہیں، اور کسی کے اشارے پر صحراؤں میں بٹھا کر رزق دیا جا رہا ہے، یہ سب کسی کے اشارے پر ہوائیں تابع ہو کر ہوا تخت کو اڑا کے لے جا رہی ہے۔ اوہو، یہ عزت اعزاز نبیوں کو دیا گیا، نبیوں کو دیا گیا۔ ہر آدمی کے اندر یہ جو عمر ہے نا آپ کی، کہتا میں کچھ کرنا چاہتا ہوں، میں کچھ کرنا چاہتا ہوں، میں کچھ کر کے مرنا چاہتا ہوں، اور تصور کیا ہے کہ میری شہرت ہو جائے، میری عزت ہو جائے، میرے پاس لمبی گاڑی آ جائے، بڑا گھر ہو جائے، بڑی ڈگری ہو جائے، بڑی پوسٹ مل جائے، بڑا عہدہ مل جائے، بڑا کاروبار مل جائے، اس کو کہتے ہیں میں کچھ کرنا چاہتا ہوں، میں کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ کرو وہ جو اللہ کہہ رہا ہے، دعوت دینے والے بن جاؤ،
पैगाम हक को फैलाने वाले बन जाओ, तो अल्लाह ताला जमीन व आसमान तुम्हारे जिक्र से जिंदा कर देगा। नबियों के तज़किरे कैसे जिंदा हैं? मूसा अलैहिस्सलाम को गए हुए 3,500 साल हो चुके हैं, उनका तज़किरा कैसे जिंदा हो रहा है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम को गए हुए 5,500 साल हो चुके हैं, उनका तज़किरा कैसे जिंदा हो रहा है? और कुरान कैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तारीफें करता चला जाता है। मेरे अजीज़ों, मेरे भाइयों, हम ये उम्मत मामूली उम्मत नहीं है, ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। इनको दावत का काम मिला है, सारी दुनिया माल की तरफ बुला रही है, हमारा काम है अल्लाह की तरफ बुलाना। इन्ननी अनल्लाह, दुनिया को बताना कि काम बनाने वाला एक है और वो अल्लाह है, जिंदगी देने वाला एक है और वो अल्लाह है, मदद करने वाला एक है और वो अल्लाह है, जन्नत देने वाला एक है और वो अल्लाह है, जहन्नम को भड़काने वाला एक है और वो अल्लाह है, आसमान की छत को उठाने वाला एक और वो अल्लाह, जमीन का फर्श बिछाने वाला एक और वो अल्लाह, हवाओं का चलाने वाला एक और वो अल्लाह, और दुखी की सुनने वाला एक और वो अल्लाह, गूंगे की सुनने वाला भी अल्लाह, और पितंगे की सुनने वाला भी अल्लाह, और परवाने की सुनने वाला भी अल्लाह, और खाक के नीचे रेंगने वाले कीड़े की सुनने वाला भी अल्लाह, और पानियों की तह में तैरने वाली मछलियों की सुनने वाला भी अल्लाह। ये हमारी आबदोज, बड़ी से बड़ी आबदोज 400 मीटर से नीचे नहीं जा सकती। 400 मीटर पर जाकर नीचे जाएगी तो पिचक जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। और बहरुल काहिल 11 किलोमीटर कहीं कहीं गहरा है। 11 किलोमीटर की तह में अल्लाह मछलियों को पैदा करके चला रहा है। 11 किलोमीटर का वजन अपने ऊपर उठा रही, और वजूद इतना और वजूद इतना और वजूद इतना और वजूद इतना, और ऊपर 11 किलोमीटर पानी का वजन, उसकी पुकार को भी सुनने वाला अल्लाह ही है। ये दावत जाके सारी दुनिया को दो। अल्लाह की कसम, जिधर गुजरोगे अल्लाह की मोहब्बत की नजरें तुम्हारे साथ साथ होंगी, अल्लाह का साया तुम्हारे ऊपर होगा। अब मर के भी अल्लाह जिंदा रखेगा। ये बैठने का जमाना नहीं है। बातिल तो घर घर दावत दे के जा रहा है, घर घर अपनी आवाज पहुंचा रहा है। हम कहो हम तो कुएं हैं, कोई आएगा तो पानी पिलाएंगे, कोई नहीं आएगा तो नहीं पिलाएंगे। हाय हाय, ये क्या जुल्म व सितम है, ये क्या जुल्म व सितम है कि इंसानियत तड़प रही हो और तुमको मेरे पास आओगे तो पानी पिलाऊंगा। जब वबा फैल जाती है तो फिर डॉक्टर भी निकल पड़ते हैं। फिर देखते नहीं हो, जब जलजला आया तो अस्पताल वहां शिफ्ट हो गए। ये नहीं कहा गया कि मरीजों को उठा के लाहौर लाओ, फैसलाबाद लाओ, मुल्तान लाओ। फैसलाबाद के डॉक्टर भागे, लाहौर के डॉक्टर भागे, मुल्तान के डॉक्टर भागे, कराची के डॉक्टर भागे, और मेडिकल स्टूडेंट भी भागे। अभी डॉक्टर बने भी नहीं और जा रहे हैं, अभी डॉक्टर बने भी नहीं और जा रहे हैं। आज कुफर की वबा है, जिना की वबा है, शराब की वबा है, मौसीकी की वबा है, जुए की वबा है, नाफरमानी की वबा है, माँ बाप को जलील कर देने की वबा है, सूद की वबा है, रिश्वत की वबा है, गफलत की वबा है। ओ भाइयों, अमल है फिर भी भागो, अमल कोई नहीं फिर भी भागो, लोगों के पीछे भागो भागो। ये एक उठा हुआ कदम, ये जो तुम जमीन पे कदम रखते हो दावत के साथ, अल्लाह की कसम सातों आसमान में इसकी धमक सुनाई देती है। सातों जमीन आसमान तुम्हारे कदमों की चाप से गूंज उठते हैं। तुम्हारा बोल जबान से निकलता है, सातों आसमान उससे रोशन और मुनव्वर हो जाते हैं। लाखों फरिश्ते वो बोल उठाने के लिए लपकते हैं और अर्शों की तरफ लेके चलते हैं। एक सहाबी ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फीह। तो आपने कहा मनिल काइल, ये कहने वाला कौन है, ये कहने वाला कौन है? वो डर गए कि पता नहीं मैंने क्या कह दिया, वो चुप हो गए। तो आपने कहा कहने वाला कौन है? जो कहा है अच्छा ही कहा है। फिर उनको हिम्मत हुई, कहा जी मैंने कहा है, मैंने ये कहा है। आपने फरमाया मैंने देखा 19-20 फरिश्ते लपक लपक के आ रहे थे तेरे कलाम को पकड़ने के लिए। हर फरिश्ते की तमन्ना थी कि मैं लेकर अल्लाह के पास जाऊं। ये एक शख्स का जाती जिक्र है। जब तुम लोगों में फिर कर कहोगे ओ मेरे भाइयों अल्लाह की मान लो, तो लाखों फरिश्ते तुम्हारे बोल पर टूट पड़ेंगे कि हम लेके जाएंगे, हम लेके जाएंगे। ओ भाइयों अल्लाह के रसूल के तरीकों पर आ जाओ तो लाखों फरिश्ते भागेंगे। मैं जाके अल्लाह के नबी को खुशखबरी सुनाता हूं, मुझे जाने दो, मैं जाके खुशखबरी सुनाता हूं कि आज आपका उम्मती फलां फलां का बेटा आपकी अजमत को बयान कर रहा था, आपके तरीकों पर चलने के लिए लोगों को तैयार कर रहा था। तुम्हारा नबी वहीं से उसकी रूहानियत बाग बाग, उसकी हस्ती बाग बाग और उसकी तवज्जुहात होंगी। मेरे भाइयों अंबिया कोई हमारी तरह मर के थोड़ा ही मर जाते हैं, वो तो मरने के बाद जिंदा कर दिए जाते हैं। इसलिए तो आपने फरमाया जो मेरी कब्र पर आकर मुझे सलाम कहता है मैं उसके सलाम का जवाब देता हूं।
جو یہاں سے سلام پڑھتا ہے وہ مجھ تک پہنچایا جاتا ہے، فرشتے پہنچاتے ہیں، اور جو میری قبر پہ آتا ہے سلام کہتا ہے، میں اس کا خود جواب دیتا ہوں۔ ہم حق کے دائی ہیں، ہم ساری دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ کو راضی کر لو تمہارے کام بن جائیں گے، اللہ کو راضی کر لو تمہارے کام بن جائیں گے۔ اور ہم حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی عظمتوں کی طرف لوگوں کو بلانا چاہتے ہیں کہ تم ان پاگل دانشوروں کے پیچھے نہ چلو، ان احمقوں کے پیچھے مت چلو، انہیں تو 2 اور 2 4 کے سوا کچھ نہیں پتا۔ آؤ سب سے بڑے دانشور کے پیچھے چلو، سب سے بڑا مفکر، سب سے بڑا علم والا، سب سے بڑی عقل والا، سب سے بڑے فہم والا، سب سے بڑی بصیرت والا، جس کی نظر اتنی تیز ہو، یہ دوربینیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور چند لاکھ میل سے آگے نہیں دیکھ سکے، چند لاکھ میل سے آگے، اگرچہ نوری سال صحیح، پر یہ ہے نوری سال، اس سے آگے دوربینوں کے بغیر نہیں دیکھ سکے۔ اور میرا آپ کا نبی مسجد میں نماز پڑھا رہے ہیں، مصلی پہ کھڑے کھڑے آگے ہو گئے، پہلی صف والوں نے دیکھا کہ حضور آگے ہو گئے، پھر آپ پیچھے ہو گئے، جب سلام پھیرا تو پچھلے نمازیوں نے کہا یا رسول اللہ، یہ آپ کیا کر رہے تھے؟ نماز میں تو آدمی ایک جگہ کھڑا ہوتا ہے، آپ پہلے آگے ہو گئے پھر پیچھے ہو گئے۔ تو آپ نے کہا میں جنت کو دیکھ رہا تھا اور اس کے خوشے لٹک کر دیواروں سے باہر آ رہے تھے، تو میں ان کو دیکھ کر آگے ہو گیا۔ پھر میں جہنم کو دیکھ رہا تھا اور اس کے شعلے لپک رہے تھے، تو اس کو دیکھ کر میں پیچھے ہو گیا۔ اور مجھے بتاؤ، اللہ کے واسطے بتاؤ، جس کے سر کی آنکھ اتنی طاقتور ہو، اس کے دل کی آنکھ کتنی طاقتور ہوگی؟ چلو یہ تو جنت اور جہنم ہے، اسے چھوڑو، یہ تو بڑی چھوٹی سی چیزیں ہیں۔ یہ اڑا ہے اور 7 آسمان سمٹ گئے اور سدرۃ المنتہا سمٹ گیا اور جبریل بھی ہاتھ جوڑ گیا، آگے میں گیا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ اس باؤنڈری کو آج تک کوئی نہیں کراس کر سکا، نہ کسی کے پاس ویزا ہے نہ پاسپورٹ ہے، جو آگے جائے گا جل کے راکھ ہو جائے گا، چاہے وہ جبریل جیسا مقرب ہو۔ آگے آپ جانے آپ کا اللہ، آگے اللہ آپ کو کیسے لے گیا کوئی نہیں جانتا، پر آپ گئے ہیں، کیسے گئے ہیں ہمیں نہیں پتا، ہم ایمان لائے کہ آپ گئے ہیں۔ جنت دیکھنا، جہنم دیکھنا یہ تو چھوٹی چیز ہے، یہ وہ گئے، جبریل بھی بیٹھا دیکھ رہا ہے، یہاں تک کہ آپ جبریل کی آنکھوں سے بھی اوجل۔ پھر عرش معلا جھوم اٹھا، اس کے در کھلے اور آپ نے عرش کو بھی پار کیا۔ پھر عرش کے اوپر 70,000 نور کے پردے، پھر وہ بھی اٹھ گئے اور بندہ اور رب آمنے سامنے ہو گئے۔ جو آنکھ اللہ کو دیکھ سکے وہ کتنی طاقتور آنکھ ہے، جو دل اللہ کی تجلیات کو برداشت کر جائے وہ دل کتنا طاقتور ہے۔ اس سے بدبختی اس امت کی کیا ہوگی کہ اس کے طریقے چھوڑ کر یورپ کے کالے اندھیرے طریقوں کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں۔ بڑا ڈاکٹر وہ ہے جو امریکہ کی ڈگری لائے، بڑا ڈاکٹر وہ ہے جو انگلینڈ کی ڈگری لائے، اور جو مدرسے میں محمد مصطفیٰ کے دین کی ڈگری لائے، اے ملا دی کے ڈگری چھٹو پر ہے ملا ہیں۔ اس سے بڑی جفا کیا ہوگی، اس سے بڑی حماقت کیا ہوگی جس کی نظر اتنی طاقتور ہو۔ دیکھو نا، یہ جو خلا میں اوپر جاتے ہیں 500 میل سے اوپر چلے جاؤ اس کرتے اور شلوار میں، تو آپ کا جسم بم کی طرف پھٹ جائے۔ ہمارے اوپر 180 من ہوا کا دباؤ ہے، ہمارے اوپر 180 من ہوا کا دباؤ ہے، ہر انسان کے اوپر 180 من ہوا کا پریشر ہے۔ ہمارے جسم میں اس پریشر کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک پریشر بنایا ہوا ہے، ہم 180 من ہوا کو دھکا دے رہے ہیں۔ جب ہم 500 میل اوپر چلے جاتے ہیں نا تو ہوا ہٹ جاتی، اندر ہے 180 من کو دھکا دینے کا پریشر، وہ جو پریشر بنتا ہے تو ہماری بوٹی بوٹی ہو کر فضا میں بکھر جاتی ہے۔ اس لیے خلائی لباس تیار کیا جاتا ہے جس کے اندر وہ پریشر بنایا جاتا ہے، وہ انسان کو پہنایا جاتا ہے، وہ کروڑوں ڈالر میں جا کر ایک لباس تیار ہوتا ہے۔ میرے آپ کے نبی نے کرتا پہنا تھا، تہمت تھا اور جوتا تھا، اسی کرتے تہمت میں 7 آسمان پار ہو، نہ راکٹ، نہ میزائل، نہ خلائی لباس، نہ چاند گاڑی، نہ مریخ گاڑی، وہ گئے اور 7 آسمان طے ہو گئے۔ پہلے آسمان جس کا استقبال نبیوں سے کرایا گیا، پہلے آسمان پہ آدم علیہ السلام، دوسرے آسمان پہ یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام،
तीसरे आसमान पे यूसुफ अलैहिस्सलाम, चौथे आसमान पे इदरीस अलैहिस्सलाम, पांचवें पर हारून अलैहिस्सलाम, छठे पर मूसा अलैहिस्सलाम। हर नबी आगे आता था, इस्तकबाल करता था और मिलता था और कहता था हमारे भाई आ गए, हमारे नबी आ गए। सातवें आसमान पर पहुंचे तो इस्तकबाल को कोई नहीं है, एक किबला है, एक काबा है जिसका तवाफ हो रहा है फरिश्तों के जरिए से, और उस काबे की दीवार के साथ एक बाबा जी, सफेद लंबी दाढ़ी है और यूं टेक लगा के दीवार से और ऐसे गोठ मार के यूं बैठे हैं, ऐसे बैठे हैं। वो बेपरवाह बैठे, उठे ही कोई नहीं, आराम से बैठे हैं। तो हमारे नबी ने पूछा जिब्रील से, ये कौन है? कहा ये आपके दादा इब्राहिम हैं, यहाँ आप खुद जाएं। ओ दादा तू पोतरा, प्यो तो प्यो होता है ना, पुत्र नबी बन जावे तो प्यो है ना। ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम को क्यों नहीं उठाया? हालांकि इब्राहिम का वजूद भी हमारे नबी के तुफैल है, उनकी बुलंदियां भी हमारे नबी के तुफैल हैं, तो उठाया क्यों नहीं? उठाया क्यों नहीं? अल्लाह को पता था एक वक्त आएगा जब औलादे माँ बाप को जलील कर देंगी, जब छोटे बड़ों को रुस्वा कर देंगे, तो उस वक्त ये किस्सा हथौड़ा बना के उनके दिमागों पे मारो मारो मारो। ए जालिम सुन, माँ के नाफरमान, बाप के नाफरमान, बड़ों को जलील करने वाले सुन, दो जहान के सरदार, काबा कौसैन के मकाम पे खड़े होने वाले को दादे के कदम पकड़वाए गए, दादे की तरफ चलाया गया। आप खुद आगे चले हैं, करीब पहुंचे हैं, फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम खड़े हुए हैं। बाकी नबी कहते थे हमारे भाई आए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहने लगे मेरा बेटा आ गया, मेरा पुत्र आ गया, वाह 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 वाह, मेरा बेटा आ गया, मेरा बेटा आ गया। ये आगे चलाया, क्यों चलाया गया? ताकि मैं और आप अपनी माओ की कदर पहचाने, अपने बाप की कदर पहचाने, उनकी अजमतों को जाने, उनकी बुलंदियों को जाने, उनकी बड़ाई को समझें। हाँ, आपने फरमाया जिसने माँ बाप को दुख दिया उस पे अल्लाह की लानत, उस पे फरिश्तों की लानत, उस पे जमीन आसमान की लानत। न उनकी नमाज कबूल है, न रोज़ा कबूल है, न सदका कबूल है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या अल्लाह मेरा जन्नत का साथी कौन है? अल्लाह ने कहा फलां कसाई। कसाई ना कोई मुजाहिद, ना गाजी, ना शहीद, ना कोई मुफस्सिर है, ना कोई वली, ना अबदाल, कसाई। मूसा अलैहिस्सलाम देखने गए, कसाई आम कसाइयों की तरह। वो शाम को जब चला तो थैले में गोश्त डाल के चल पड़ा। मूसा अलैहिस्सलाम कहने के तेरे साथ आ सकता हूँ? कहा आ जाओ। पहचाना नहीं उसने, ये मूसा है। वो घर गया, उसने रोटी बोटी बनाई, हांडी चढ़ा दी, आटा गूंदने बैठा, रोटी तैयार की, सलन तैयार किया, थाली में रखा। एक औरत ऐसे लेटी पड़ी थी रुई की गाली की तरह, उसको उठा के कंधे का आसरा दिया और नवाले बना बना के उसको खिलाता रहा, खिलाता रहा, खिलाता रहा। तो सिर मारे, हुण बस। उसने मुंह साफ किया, उसे लिटाया, वो बुड़बुड़ाने लगी। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये कौन है? कहा जी मेरी अम्मा है, मैं सुबह इसके सारे काम करके जाता हूँ, फिर शाम को आकर पहले इसकी खिदमत करता हूँ। अपनी बीवी से क्यों नहीं आकर मेरे पीछे मेरी माँ ने रोटी खवा दी, जैसे हमारा रिवाज है? अपनी बीवी से कहता है तू मेरी माँ दी कर, मैं कोई नहीं करनी। और सुनो, मेरी बीवी के जिम्मे मेरी माँ की खिदमत नहीं है, मेरे जिम्मे मेरी माँ की खिदमत। खुद करते नहीं, बीवियों को कहते हैं उसके जिम्मे नहीं, वो इनकार करते हैं, कहते ना फरमाने, घर में लड़ाई, घर में लड़ाई, दंगा फसाद। पागल, तूने छाती नोची है माँ की, तेरे जिम्मे माँ की खिदमत है, तेरी बीवी के जिम्मे नहीं है। वो कर दो, उसका एहसान है, करनी चाहिए, करनी चाहिए, नेकी है, उसका एहसान है। ना करे तो वो मुजरिम नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगा जी सुबह इसके सारे काम करके जाता हूँ, शाम को आके पहले इसको रोटी खिलाता हूँ, फिर अपने बच्चों को देखता हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ये कुछ कह रही थी जब तू उसको लिटा रहा था? कहने लगा जी अम्मा जो हुई पागल अम्मा, जदा दी खिदमत करा शुरू हो जाती, अल्लाह तेनू जन्नत च मूसा दा साथी बनावे। भला मैं किथे थे, मूसा किथे? जब भी इसकी खिदमत करता हूँ शुरू हो जाती है अल्लाह तुझे जन्नत में मूसा का साथ दे। भला जी मैं कहाँ, मैं कसाई किथे थे, मूसा किथे? समझो, ये माँ है, माँ, माँ जिसकी दुआ नबियों तक पहुंचा देती है। ये नबी को, हमारे नबी को आगे चलाया गया ताकि बताया जाए कि रिश्तों की एक अजमत है, एक कदर। ये दावत भी हमारे जिम्मे है। आज माएँ दुखी हैं, बाप जख्मी हैं। एक बेटी अपनी माँ को कह रही थी भौंक नहीं, और उसकी माँ के मोटे मोटे आंसू गिर रहे थे। मैं आंखों देखा बता रहा हूँ, अपनी माँ से कह रही थी भौंक नहीं, वो आगे रो रही थी, ऐसे ज़ारो कतार रो रही थी। ये जब होगा तो आसमान फट जाएगा, जमीन ज़ेरो ज़बर हो जाएगी, पहाड़ रेत बन जाएंगे, दरियाओं में आग लग जाएगी। हम हक के दाई हैं, हम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाई हैं कि लोगों
سب سے زیادہ پڑا ہوا ہے یہ ہستی ہے، سب سے بلند پرواز اس ہستی کی ہے، سب سے عالی اخلاق اس ہستی کے ہیں۔ ساری دنیا کے نعت خوان مل کر بھی اس محبوب کی ذات کا ایک ذرہ بیان نہیں کر سکتے۔ تو تمہیں اگر عزتیں چاہیے تو پھر انسان کی تمنا ہوتی کوئی ایسی جگہ ہوتی جہاں میری حسرتیں پوری ہوتی، میری تمنائیں پوری ہوتی، میرے ارمان پورے ہوتے، جو کہ دنیا میں تو ہوتے نہیں۔ جو سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوا وہ مر تو جاتا ہی ہے، تو پھر کیا کریں؟ ارمان کیسے پورے ہوں؟ تو یہ ایک ایسا خلا ہے جس کے کسی کے پاس کوئی نسخہ نہیں ہے، ہمارے پاس اس کی دعوت ہے۔ ہم لوگوں کو بتائیں کہ اللہ نے تمہارے لیے جنت تیار کی ہے، مرو تو صحیح اس کی مرضی پر، اللہ نے تمہارے لیے جنت تیار کی ہے۔ سب سے بڑی تمنا زندگی ہے، صحت ہے، حسن و جمال ہے، ملک و مال ہے، یہ سب سے بڑی انسانی تمنائیں ہیں، لیکن یہ پوری نہیں ہوتی۔ بڑے سے بڑا حسین بڑھاپے میں مرجھا جاتا ہے۔ ہوئے ہوئے ہوئے، یہ ایسا ہی جہان ہے۔ تو ہمارے پاس خبر ہے، ہم ان کو بتائیں تم یہاں اللہ کی مان لو، ایک گھر اللہ نے پہلے سے بنایا ہوا ہے، یہ بنایا مٹی سے، وہ بنایا سونے سے، اس کی زمین مٹی سے، اس کی زمین سونے سے، اس کے گھر پتھر کے لکڑی کے، اس کے گھر سونے کے چاندی کے، وہاں لکڑی نام کی چیز کوئی نہیں، پتھر نام کی چیز کوئی نہیں، وہاں کی ادنا چیز سونا اور چاندی ہے، وہاں کی ادنا چیز سونا اور چاندی ہے۔ اعلیٰ کیا ہوگا، بلند و بالا کیا ہوگا؟ یہاں موت ہے، وہاں موت مر جائے گی، یہاں بڑھاپا ہے، وہاں بڑھاپا مر جائے گا، یہاں بیماری ہے، وہاں بیماریاں مر جائیں گی، یہاں غم ہیں، وہاں غم سارے مر جائیں گے۔ جنت کے دروازے پر پہنچیں گے، دو چشمے جاری ہوں گے، ایک کا پانی پئیں گے، پیٹ کا پخانہ ختم، سینے کا کھوٹ ختم، دوسرے سے وضو کریں گے، چہرے تر و تازہ ہو جائیں گے، اور آدم علیہ السلام کا قد دیا جائے گا 130 فٹ لمبائی، یوسف علیہ السلام کا حسن ملے گا، ایوب علیہ السلام کا دل ملے گا، داؤد علیہ السلام کی زبان ملے گی، عیسیٰ علیہ السلام کی جوانی ملے گی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ملیں گے، اجرت جسم کے بال غائب ہو جائیں گے، مکحل آنکھوں میں سرما لگا ہوگا، جعاد سر کے بال نیم گھنگریالے گردن تک آئے ہوئے ہوں گے، امرت چہرے سے داڑھی غائب ہو جائے گی، داڑھی دنیا میں ہے آگے ختم، جنت میں بلکہ قبروں سے نکلیں گے تو صاف نکلیں گے، جنت میں جائیں گے تو آدم علیہ السلام کی صورت پر کہ وہ داڑھی کے بغیر، جنہوں نے نہیں رکھی ان کو رکھنی پڑ جائے تو پتہ کوئی نہیں، یہ نہ رکھ لی انہاں دی کوئی نہیں ہونی، پکی گل ہے، انہاں دی کوئی نہیں ہونی، جہاں تسی فیصلہ آپ ہی کر لو کہ اتھے رکھنی پائے گی، بڑا اوکھا کم ہو جائے۔ تمہارے محبوب کی سب سے محبوب سنت ہے، اب جس سے پیار ہوتا ہے آدمی اس کی اداؤں پیشکش اسلامک وائس اسٹوڈیو فیصل آباد، فون نمبر 0411800383 نہیں ہے۔ پائے سگبو سید مجنو خلق پرسد اینچے سوت، مجنو نے کتے کے پاؤں چومے، لوگوں نے کہا یہ ناپاک، پھر اس کے بھی پاؤں کیوں چومتے ہو؟ وہ کہنے لگا این سگے در کوئے لیلا گاہے گاہے رفتہ بود، یہ کتا کبھی کبھی لیلا کی گلی سے گزرتا ہے تو مجھے خیال آتا ہے کبھی تو اس کا پاؤں لیلا کے پاؤں پہ آیا ہی ہوگا، اس خیال میں اس کے پاؤں چومتا ہوں۔ ایک عورت کی محبت نے کتے کے پاؤں میں بٹھا دیا، اللہ کے محبوب کی محبت اتنی بھی نہیں آئی کہ اس کا طریقہ ہی اپنا لے۔ یہ کیسا عشق ہے جو ہمیں اس کے طریقوں کے خلاف چلاتا ہے، یہ کیسا دعویٰ محبت ہے جو ہمیں اس کے طور طریقوں کی محبت دل میں نہیں اتارنے دیتا۔ یہ دعویٰ باطل ہے، یہ جھوٹا دعویٰ ہے، یہ دعویٰ دلیل کے بغیر ہے، کیس خارج ہو جائے گا۔ ہاں عبداللہ بن زید کھیت میں کام کر رہے تھے، ان کے بیٹے نے کہا ابا اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا، ایک دم کسی چھوڑ دی، کہا یا اللہ تو نے آنکھیں دی تھی تیرے نبی کو دیکھا کروں، تو نے اسے اٹھایا، میری آنکھیں اٹھا لے، میں آج کے بعد کسی کو نہیں دیکھنا چاہتا، وہیں اندھے ہو گئے۔ یہ محبت ہے۔ جب آدمی کسی کو دل دے دیتا ہے تو اس کی اداؤں خود بخود اس کی اداؤں میں ڈھل جاتا ہے، پھر کہنا نہیں پڑتا، خود بخود اس میں ڈھلتا ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو چاہا ہے، ہم بھی اس کا چاہ لیں۔ یہ خوبصورت صفات کے ساتھ جنت کا دروازہ بند ہے، سارے جنتی انتظار میں اندر کیسے جائیں؟ تو سارے نبی ساری امتیں آئیں گی آدم علیہ السلام کے پاس، دروازہ تو کھلوائیں، کہیں گے میرے بس کا نہیں، نوح علیہ السلام نہ، ابراہیم علیہ السلام نہیں، صالح ہود نہیں، موسیٰ یوشع نہیں، ہارون موسیٰ نہیں،
दाऊद और सुलेमान नहीं, इब्राहिम और इसहाक नहीं, इब्राहिम इस्माइल नहीं, याकूब और यूसुफ नहीं, नहीं, जकरिया याहया नहीं, ईसा अलैहिस्सलाम नहीं, नहीं बाबा हम नहीं खुलवा सकते, हम नहीं खुलवा सकते। ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे मैं तुम्हें पता बताता हूँ जो आज खुलवाएगा। उनका चलो पता बताएं, का मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके सिवा कोई नहीं खुलवा सकता। लोग चाहते हैं कोई ऐसा घर हो जहाँ खुशियाँ हो, गम ना हो, जिंदगी हो, मौत ना हो। तलाश करो, ये दुनिया में नहीं है, ये मौत के बाद है। एक बादशाह ने महल बनाया, लोगों को बुलाया, मेरा घर कैसा है? सब ने तारीफ में जमीन आसमान मिला दिया। दो दरवेश पीछे बैठे थे, चुप। उन्होंने कहा तुम भी तो बोलो। कहा जी बस दो ऐब हैं, बाकी सब ठीक है। सारे लोग हैरान हो गए, इन्होंने इनको क्या ऐब नजर आए? कहा भाई क्या ऐब हैं? कहा पहला ये है कि आप इसको छोड़ के मर जाएंगे, दूसरा ये है कि एक दिन ये उजड़ जाएगा। बादशाह के अंदर से जान निकल गई, उसने सर झुका लिया, कहने लगा कोई ऐसा घर भी है जिसका मालिक मरे नहीं और वो बर्बाद ना हो? कहा है। कहाँ? या नहीं, वो जन्नत है। अच्छा मुझे सोचने दो। रात सारी जागता रहा, सुबह हुकूमत छोड़ के कहने लगा मुझे वो घर चाहिए जो मिटता ना हो, बर्बाद ना होता हो। ये पड़ी तुम्हारी हुकूमत, जिसको देना चाहते हो वो दे। तो लोगों को हम ये बताएं कि अल्लाह तुम्हारे लिए सब कुछ लिए बैठा हुआ है, दरवाजा। तो सारे लोग आएंगे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, या रसूल अल्लाह, दरवाजे का खुलने का इंतजार। तो आप सजदे में सर रखेंगे, दुआ करेंगे, अल्लाह कहेगा उठा सर, मांग मिलेगा, बोल तेरा बोल पूरा होगा। वो कहेंगे या अल्लाह दरवाजा खोल, अल्लाह कहेंगे तू इफ्तिताह कर। तो जन्नत की ऊँटनी उड़ती हुई आएगी, आपके सामने लैंड करेगी, आप बैठेंगे, वो खड़ी होगी, उसकी रस्सी जमीन पर गिरेगी। अरब अजम सर उठाएंगे, हुण वेखो रस्सी कौन नपे? तो ऐलान होगा बिलाल हबशी को रस्सी पकड़ाई जाए। तो बिलाल हमारे नबी के ड्राइवर बन के साथ चलेंगे और आप दरवाजे पर आकर दस्तक देंगे। अंदर से फरिश्ता कहेगा कौन? आप कहेंगे मोहम्मद रसूलुल्लाह। वो कहेगा या रसूल अल्लाह आपका इंतजार था, मैं जन्नत का फरिश्ता रिजवान हूँ, आपके रब ने कहा था जब तक मेरा नबी ना आए दरवाज़ा नहीं खोलना, और जब वो आए तो तूने खुद खोलना है। मैं आज तक कभी किसी के लिए खड़ा नहीं हुआ, ना आइंदा खड़ा होऊंगा। वो चाबी घुमाएगा, दर खोलेगा। आपने कहा मैं जाऊँगा, मेरे साथ मेरी उम्मत के गरीब मेरे साथ होंगे, मालदार पीछे होंगे, गरीब आगे होंगे, मिलों वाले पीछे, रेडियों वाले आगे, गाड़ियों वाले पीछे और साइकिलों वाले आगे। आज फुकरा की इज्जत देखना, लेकिन हर फकीर नहीं, फरमा बरदार फकीर, वरना फकीर भी ना फरमान है, मालदार भी ना फरमान है। रेडी वाला भी नमाज नहीं पढ़ रहा, मिल वाला भी नमाज नहीं पढ़ रहा, रेडी वाला भी झूठ बोल रहा है, मिल वाला भी झूठ बोल रहा है। फरमा बरदार। अबू बकर कहने लगे या रसूल अल्लाह, मेरा जी चाहता मैं भी आपके साथ हूँ। आपने कहा तू, जब मैं जाऊंगा तो मेरे बाद सबसे पहले तू ही दाखिल होगा, और जब तू जन्नत के दरवाजे पर आएगा तो 8 दरवाजे पुकार उठेंगे, आप इधर आइए, आप इधर आइए, आप इधर आइए, आप इधर आइए। हर दरवाजे की तमन्ना होगी अबू बकर मेरे अंदर से गुजरे। फिर आपने कहा उमर, एक महल देखा सोने चांदी याकूत ज़मरुद का। मैंने पूछा किसका? कहा गया कुरैशी का। मेरी जी मैं भी तो कुरैशी हूँ। जब मैं जाने लगा तो मुझे कहा गया आपके गुलाम उमर बिन खत्ताब का है। फिर आपने कहा उस्मान, जन्नत में हर नबी का रफीक, मेरा रफीक उस्मान। फिर आपने हजरत अली का हाथ पकड़ के अली तुझे भी मुबारक हो, जन्नत में तेरा घर मेरे घर के सामने है, खुश हो? हजरत अली रोने लगे, कहने लगे मेरा घर पूरा हो गया, मैं खुश हूँ। फिर आपने कहा तलहा जुबैर, हर नबी का एक हवारी, मेरे 2 हवारी, तलहा और जुबैर। फिर आपने कहा अब्दुर्रहमान तू बड़ी देर से आया, मुझे डर लगा कहीं तू हलाक हो गया। वो रोए क्यों या रसूल अल्लाह का? कहा तेरे माल की कसरत ने तुझे हिसाब में फंसा दिया। ये 2 चश्मों के पानी पिए, चेहरे तरोताजा, पेट पाखाने से पाक, मसाना पेशाब से पाक, सीना खोड़ से पाक। अब ये अंदर गए तो आगे सवारियां तैयार हैं, उन पे ये बैठे हैं, ये उड़ते हुए अपने घरों में उतरते हैं। यहाँ की शराब को छोड़ा था, आज अल्लाह शराब के जाम भर के बैठा हुआ है। आओ, सागर भी है और मीना भी है, जाम भी है, सुराही भी है, और तश्तरियां भी हैं और फल भी है, ट्रे भी है और गोश्त भी है, साया भी है और फल भी है, दरख्त भी है और फूल भी है, नहरें भी हैं और चश्मे भी हैं, समंदर भी हैं और दरिया भी हैं, हुस्न भी है, जमाल भी है, जवानी भी है, कमाल भी है, मुल्क भी है ज़वाल से पाक, मोहब्बत है नफरत से पाक। रहो रहो रहो, वो देने वाला देता जाएगा, लेने वाले लेते जाएंगे। यहाँ मौसीकी से रोका, वहाँ खुद मौसीकी की महफिलें सजाएगा। जन्नत की हूरों से फरमाएगा मेरे बंदों को सुनाओ, और ऐलान करेगा वो कहाँ हैं जो फैसलाबाद में गाने नहीं सुनते थे,
جو سننے والے محروم ہو جائیں گے۔ آج سننے والوں کی کوئی حسرت دیکھے، آج سننے والوں کا کوئی غم دیکھے، وہ مر جائیں گے پر موت نہ آئے گی۔ اللہ کا اعلان، ہاں فیصل آباد، لاہور، ملتان، کراچی، پشاور جو گانے نہیں سنتے تھے، آؤ اب میں تمہیں جنت کا نغمہ سناتا ہوں۔ انہیں بلایا جائے گا، ان کے کان کھول دیے جائیں گے، اور جنت کی حور کا سر ہوگا اور جنت کا ساز ہوگا اور ہوا موسیقار ہوگی۔ یہ سر، یہ ساز، آواز، یہ دھن مل کر ایک ایسا نغمہ بنے گا کہ 70 برس سارے یوں بیٹھ کے سنیں گے، سر دھونیں گے اور ان کا شوق پورا نہ ہوگا۔ پھر اللہ داؤد علیہ السلام سے فرمائے گا تو سنا، ان کا نغمہ، ان حوروں کا نغمہ بھلا دے گا۔ پھر اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائے گا میرے محبوب تو سنا، اب آپ کا نغمہ داؤدی بھلائے گا۔ پھر اللہ کہے گا آپ سب سے اعلیٰ سنو، سب سے بہتر سنو۔ وہ کہیں گے وہ کیا؟ کہ تمہارا رب تمہیں خود سنائے گا۔ پھر اللہ پردے ہٹائے گا، پھر اللہ عرش ہٹائے گا، پھر اللہ سامنے آئے گا، پھر اللہ اب ساز رک جائیں گے، اب ہوا رک جائے گی، اللہ کے کلام کو ساز کی ضرورت نہیں ہے، اب اللہ قرآن سنائے گا۔ اور یہ قرآن، یہ کلام کان نہیں سنیں گے، جسم کا رواں رواں کان بن جائے گا، اور ہر کان میں سے آواز اچھی ہو نا، صرف 2 کان سنتے ہیں آدمی جھوم جاتا ہے، آواز اللہ کی ہو، سارے بدن کے رونگٹے کان بن چکے ہوں اور ہر میں سے آواز اندر جا رہی ہو، تو کوئی ہے اس لذت کو بتانے والا؟ اپنی گانے کی کیسٹیں توڑ دو، قرآن کے سننے والے بنو، میرے رب کی قسم اللہ تمہیں جنت کے گیت سنائے گا۔ زنا سے پاک دامن کو اللہ بولا میں تیرا جنت کی عورت سے میں نکاح کرتا ہوں، وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، میں تیرا نکاح کرتا ہوں۔ ایک جنت کی حور کہے گی آپ کو پتہ ہے میرا آپ کا نکاح کب ہوا تھا؟ کہیں گے نہیں۔ کہا آپ نے فلاں کو جو خیر کی بات کہی تھی، فلاں کو جو آپ نے اچھائی کی دعوت دی تھی، وہ بول اللہ کو پسند آیا تھا، اس میں میرا آپ کا نکاح ہوا ہے۔ اور ابو ہریرہ فرماتے ہیں جنت میں ایک حور ہے جس کا نام عینا ہے، سمندر میں تھوکے سمندر میٹھے ہو جائیں، سورج کو انگلی دکھائے سورج بے نور ہو جائے، انسانوں کو جھلک دکھائے کلیجے پھٹ جائیں، دوپٹہ کا ہوا میں لہرائے کائنات معطر ہو جائے، ایک قدم چل کے خمند کی طرف آئے، 1,00,000 ناز و نخرہ دکھائے، موت مر گئی ہے ورنہ دیکھ کے لوگ مر جاتے، مسکرائے تو ساری جنت روشن ہو جائے، چل کر آئے تو ناز و انداز کی ایسی بجلیاں گرائے کہ دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ جب وہ چلتی ہے تو 70,000 نوکر دائیں طرف ہوتے ہیں، 70,000 بائیں طرف ہوتے ہیں، اور وہ اعلان کرتی ہے این الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، کہاں ہیں بھلائیاں پھیلانے والے، وہ کہاں ہیں جو فیصل آباد میں دعوت کا کام کیا کرتے تھے، برائیوں سے روکتے تھے، اچھائیوں کی طرف کھینچتے تھے، آ جاؤ آ جاؤ، جو یہ کام کر کے مرے گا میرا اس سے نکاح ہو گیا۔ میں نے ڈیوزبری لندن میں انگلینڈ میں یہ بیان کیا، ایک نوجوان میرے پاس آ گیا، مجھ سے کان میں کہنے لگا مولوی صاحب یہ عینا ایک ہے یا کئی ہیں؟ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا ہے کہ پھر سانو تو نہیں لبدی، وہ تو کوئی وڈا ہی لے جاوے گا، جو کوئی زیادہ ہے تو پھر ہم بھی امیدوار ہیں۔ میں کہا فکر نہ کر، جنت میں ایک نہر ہے اس کا نام ہے بیدخ، اس میں مشک، عنبر، زعفران، کافور ملا ہوا چلتا رہتا ہے، اللہ کے نور کی تجلی پڑتی، اس میں سے لڑکی کامل باہر نکل کے کھڑی ہو جاتی ہے، وہ پیدا نہیں ہوتی کہ پیدا ہوئی لڑکنے لگی، اٹھنے لگی، بیٹھنے لگی، دودھ پیا، دانت نکلے، پھر لڑکپن آیا، پھر جوانی آئی، ادھر اللہ کی تجلی پڑتی ہے اور ادھر سنبھی سنبھائی، پلی پلائی، حسن و جمال میں اور میک اپ کے ساتھ باہر نکل کے آتی ہے، اور فرشتے اس کے اوپر خیمہ لگاتے ہیں، پھر وہ مل کر گاتی ہیں این خطابنا این رجالنا این من نحن لہ، کوئی ہے ہم سے منگنی کرنے والا، کوئی ہے ہماری چاہت کرنے والا، کوئی ہے ہم سے نکاح کرنے والا، آؤ آؤ ہماری جوانی دیکھو، بڑھاپا نہیں، نحن الخالد نحن الناعمات فلا نبأس نحن الخالدات فلا نموت نحن المقیمات فلا نرحل نحن الراضیات فلا نسخط، ہم ہمیشہ راضی، لڑائی نہیں، ہمیشہ جوان، بڑھاپا نہیں، ہمیشہ زندگی، موت نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تر و تازہ، مرجھانا نہیں ہے۔ اور ایمان والی عورت جو دنیا میں خامند کا ساتھ دیتے مر گئی، اس جنت کی لڑکی سے 70,000 گنا زیادہ حسین ہوگی۔ اور عورتوں کو اللہ جنت میں پہلے پہنچائے گا تاکہ خامندوں کا استقبال کریں، تو یہ جب اپنے دروازوں پر اتریں گے تو آگے دنیا کی ایمان والی خاتون بیوی اس کا دروازے پر استقبال کرے گی اور کہے گی انت حبی و انا حبک، میں تیری محبوبہ تو میرا محبوب۔ آج کے بعد موت ختم، بڑھاپا ختم، فراق ختم، لڑائی ختم، اب تیری میری کبھی لڑائی نہ ہوگی۔ دنیا میں نیک سے نیک میں بھی کھٹ پٹ ہو جاتی، علی فاطمہ سے مقدس جوڑا نبیوں کے بعد کہاں سے پیش کیا جائے؟
علی و فاطمہ جیسا جوڑا کوئی کہاں سے لائے گا نبیوں کے بعد؟ تو آپ حضرت فاطمہ کے گھر آئے، وہ بیٹھی پریشان، کیا ہوا بیٹی؟ کہ میری علی کی لڑائی ہو جاتی۔ آپ نے کہا اچھا کرتا ہوں، باہر نکلے، کہا بھائی علی کو تلاش کرو۔ آپ خود بھی نکلے تو مسجد میں لیٹے ہوئے تھے، تو ان کو وہاں سے چلو اٹھو، ایسے پاؤں کی ٹھوکر ماری پیچھے سے، قم یا ابا تراب، اٹھو۔ یہ حضرت علی کا ہمارے نبی نے لقب رکھا تھا، فرمایا کرتے تھے سارے جہان سے زیادہ محبوب مجھے یہ لقب ہے، یا ابا تراب۔ ان کو لے کر آئے اور گھر میں آ کر نہ ایسے لیٹ گئے، حضرت علی کو ادھر لٹایا، حضرت فاطمہ کو ادھر لٹایا، اور علی کا ہاتھ پکڑا، فاطمہ کا ہاتھ پکڑا، اپنے سینے پر لا کر دونوں کے ہاتھ یوں ملا دیے، کہا بولو صلح ہو گئی؟ کہاں جی ہو گئی۔ پھر آپ خوش باہر نکلے، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں، کہ علی و فاطمہ کی صلح کرا کے آ رہا ہوں۔